औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मरहबा रमज़ान में एक बार फिर आपके साथ मरहबा रमज़ान स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। मैं हूँ नाज़िया मलिक और आज हम बात करेंगे नज़र बद के हवाले से। और लोगों की बहुत सारी सोच होती है, बहुत ये परेशानी होती है कि मुझे पता नहीं कोई सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहने लग गया है, बीमार पे बीमार हुए चले जाते हैं और पता नहीं चलता कि क्या हो गया है। कोई कहता है मुझे जादू टोना हो गया है, कोई कुछ सोच रहा होता है, लेकिन अक्सर औकात हमें पता नहीं चलता कि किसी को कहते हैं कि नज़र बद जो है वो लग गई है। तो देखिए, जिस तरह हम जब बात करते हैं कि हमने किस तरह से अपनी प्रोटेक्शन करनी है, तो अल्लाह ताला हमारे लिए प्रोटेक्शन सबसे अहम और वो है नमाज। 5 वक्त की आप नमाज अदा करें, अल्लाह ताला आपको देखें अपने कहते हैं ना कि सिक्योरिटी में ले आते हैं। और ये तो फ़र्ज़ भी है और इसका जो है देखें पूछ भी होगी। तो बेसिकली जब हम अपनी प्रोटेक्शन की बात करते हैं, अच्छा नमाज की बड़ी अहम जो है ना वो रूह है। नमाज बेसिकली जब हम अदा करते हैं और हम कहते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक अदा किया, हमारे लिए भेजा कि हम उसे जो है उसको हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, तो आप ये सोचें कि जिस वक्त हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, तो नमाज में हम जब सूरत की अदायगी करते हैं, जब सूरत पढ़ते हैं, तो वो सूरत का सिर्फ पढ़ना नहीं होता, हर सूरत जो आप पढ़ रहे हैं उसको ज़िंदगी में अमलन भी लेकर आना है। ये नमाज की रूह है कि हम 5 वक्त जब नमाज़ पढ़ते हैं तो 5 वक्त वो हम कुरानी आयत को पढ़ते हैं। और उन आयत को पढ़ने के साथ साथ जैसे हमने एक आयत अगर पढ़ी जो हमारी अपनी जो है रिलेटेड है, कि हमने ये अदा किया कि किस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी को जीना है। जिस तरह आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें फरमाया हमारे लिए कि जो काम भी है वो लिख लिया करो ताकि तुम पर कोई मुश्किल पेश ना आए। अब हमने ये अदा तो कर दिया, ये हमने पढ़ तो लिया, लेकिन क्या हमने अमलन ज़िंदगी में लेकर आए? तो आप ये सोचें कि जब हम इसी आयत को अमलन ज़िंदगी में लेकर आएंगे तो उस वक्त हमारे लिए वो जो है हमारे लिए बेहतरी हो जाएगी। क्या होगा कि कई आपने ऐसे लोगों को देखा होगा कि वो किसी को पैसा देते हैं या जायदाद दे दी या आपने कोई जायदाद ख़रीद ली और उस पर कोई आपने लिखने का काम नहीं किया, तो क्या होगा आगे चल के मुश्किलात पेश आती हैं। तो अल्लाह ने हमें जो भी अहकाम दिए हैं ना वो हमारी बेहतरी के लिए दिए हैं। इसलिए मैं कहती हूँ अगर आप पूरा कुरान जब आप तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे ना, आपको वो अंदर की जो फ़ील आएगी ना वो अलग ही होगी। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि आपको उस फ़ील को अपने लिए पढ़ना है, आपने किसी और के लिए नहीं पढ़ना कि मैं किसी और के लिए कुरान पढ़ रहा हूँ कि तुम्हारे लिए ये है। नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, वो मेरे लिए है कि मैं अपने आप को कैसे बदलूँ कि दुनिया ये देखे कि ये शख्स कितना ज़बरदस्त शख्स है, कि ये अल्लाह के अहकाम सारे मान रहा है और देखिए इसकी ज़िंदगी खुशहाल है, और ये अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा है। तो बेसिकली हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है ताकि हम सुरखरू हो सकें और अपने आप को एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बनाएं। इसके साथ ही बेहतर ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए देखें सबसे अहम चीज़ जो है वो ये होती है कि आप लोगों के लिए फलाही काम करें। आप जैसा KFC है, KFC अपना पूरा साल 365 दिन फलाही सरगर्मियों में वक़्फ़ करता है। KFC का प्लेटफॉर्म मिटाओ भूख, जिसके 3 सतून हैं, एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो आप ये देखें कि KFC कितना बड़ा इक़दाम कर रहा है एजुकेशन के लिए, आप लोग की अपनी बिल्टअप के लिए। और एक और चीज़, KFC ने बड़ा ज़बरदस्त एक जो है क्विज़ प्रोग्राम भी हमारे ही शो में लेकर आए हैं और एक सवाल के जवाब पर आपको मिलेगा KFC की जानिब से इनाम और इनामात, बल्कि वो 3 हमारे लकी विनर्स होंगे जिनको मिलेंगे इनाम। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं कल के सवाल के जवाब के विनर्स को अनाउंस करती हूँ। सो लेट्स सी हूज़ द विनर। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। जी, विनर को बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसके साथ ही हम अब बताएंगे आपको KFC का सवाल, और सवाल है ये। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। जी, जवाब आपने ज़रूर देना है, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर लिया है और आप ज़रूर जवाब दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देंगे तो आपके मौके जो हैं जीतने के और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जी, इसके साथ ही वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क कराची का सबसे करीब एडवेंचर से भरपूर वाटर पार्क है, जिसमें बेहिसाब वाटर स्लाइड्स भी हैं और खाने पीने का भी बेहतरीन इंतज़ाम है। इनका भी क्विज़ प्रोग्राम है जिसमें आप एक सवाल हम आपको बताएंगे और उसमें आपने जीतना है
1,00,000 रुपए की मेंबरशिप वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की। तो कल जो सवाल किया था उसके जवाब देखते हैं और लकी विनर देखते हैं कौन है। मरहबा रमजान, मरहबा रमजान, मरहबा रमजान। जी, लकी विनर को बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज का जो सवाल है वाइल्ड वेंचर पार्क की जानिब से, तो देखते हैं क्या। मरहबा रमजान, मरहबा रमजान, मरहबा रमजान। ऑलराइट, ये था सवाल, इसका जवाब आपने ज़रूर देना है हमें और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम में जो गिफ्ट हैम्पर्स हमारे जो मेहमानों को दिए जाएंगे, हर कतरा एक दास्तान गुलपोश, यादों की खुशबू, मोहब्बत के साथ गुलपोश। अब गुलपोश आप सोच रहे होंगे क्या है, गुलपोश बहुत ही ज़बरदस्त परफ्यूम ब्रांड है। और गिफ्ट हैम्पर हैं मलका आलिया बाय लाल किला की जानिब से और अंदाज़ की जानिब से भी। जी, तो आज के प्रोग्राम में क्या क्या है हम आपको बता देते हैं कि आज हम ब्रेक के बाद जाएंगे पॉडकास्ट की जानिब और वहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है नज़र बद, इसके साथ ही किचन, एंड देन विल गो टू इफ्तार लाउंज जहाँ पर मुलाकात होगी आपकी मेहमानों से। और अभी हम आपको सुनवाएंगे नाज़ रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई सलीका जी नाज़रीन, मरहबा रमज़ान में अब हम आ गए हैं पॉडकास्ट की जानिब और आज बात होगी नज़र बद के हवाले से। नज़र बद के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, जो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और माहिर समाजी इल्म भी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसी हैं आप मिजाज? ठीक है? बिल्कुल जी, खैरियत से, ये ठीक नज़र ठाक बद है। आपने क्यों मुंतखब किया आज के उन्वान के लिए, क्यों? नज़र आपने बद क्या इसलिए सोचा? कि अक्सर औकात मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस भी देखूं तो पहले मैं हर चीज़ में ये समझती थी ये काम नहीं हो रहा, ये मामलात नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, बस ये मुझ पे जादू हुआ है। बस यही कमज़ोर अकीदा है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब शोज़ में भी देखा, ख़ुद भी जो है दोस्तों से भी बात हुई और जो माहिरीन भी होते हैं, जो रूहानी डॉक्टर भी हैं, फिर उन्होंने ये बताया कि जादू नहीं होती सब चीज़ें, नज़र बद उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। बिल्कुल ये सही कहा। तुम ये जादू की तरफ देख रहे हो, नजरे बजाते कहते हैं अपने मामलात मत बताओ, अपनी चीज़ें मत बताओ, छुपा के रखो, जाहिर मत करो लोगों में, ताकि अगर किसी को पहले से बता दिया तो वो काम नहीं होते मामलात, क्योंकि नज़र लग जाती है। तो ये सब चीज़ें सही है क्या? आप मुझे इजाज़त दीजिए, कुछ पहलू ऐसे हैं जो अपने बहन भाइयों से मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखिए, एक बात अर्ज़ करूँ कि जो पैसा कमाने वाले लोग हैं ना, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, वो बड़े ज़हीन हैं और दुकानें खुली हुई हैं, पूरी ऐसी दुकानें खोली हुई हैं कि तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, बड़ी आसानी के साथ लोगों को बर्बाद कर देते हैं, पैसे कमा कमा के, ज़हनी मरीज़ बना बना कर, और साथ में तलाक़ें करा के। बहुत तबाही मचाई हुई है ऐसे लोगों ने। जाहिल हैं, कुरान पढ़ना नहीं आता बहुत सौ को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि मौकिल और जिन में क्या फ़र्क है, लेकिन वो रूहानियत पर बात कर रहे होंगे और कहीं किसी टीवी चैनल पर वक्त भी ख़रीद लेते हैं, चूँकि पैसा है, उनके स्पॉन्सर है बहुत सौ के। तो ऐसा भी हुआ है और उसके ज़रिए पूरी एक बेहतरीन बड़ा बिज़नेस उन्होंने इस्टेब्लिश किया, हाल हो लिया बज़ाहिर सब कुछ। तो याद रखिएगा, मैं जो पहली बात बार बार कहता हूँ, जो हमारे बुज़ुर्गों ने और मैंने जिन लोगों से, मैं जब पढ़ रहा था तो ये जो इल्म नजूम या इल्म हयात है या इल्मुल आदाद है, जिसको आप बड़ी आसानी के साथ लोग पढ़ रहे होते हैं, या और भी चीज़ें कुछ, तो मेरे जो उस्ताद थे वो मिस्र के जामे अज़हर के उस्ताद थे जिनसे मैंने पढ़ा है। तो मेरा विज़न बिल्कुल अलग है, मेरा वो विज़न नहीं है जो रिवायती अंदाज से लोग करते हैं। दूसरा, हम सिलसिले के लोग हैं, कादरी सिलसिले के, तो कादरियत के अंदर जो रूहानियत है वो मौलाए कायनात हज़रत अली के दरवाजे से आई है। तो लेकिन उसके अंदर कहीं ये नहीं है कि आप किसी का कोई इलाज कर रहे हो तो पैसे ले रहे हो, आप किसी के दिल में शक डाल रहे हो और उसको बर्बाद कर दिया आपने दो जुमले कहकर कि तुम पर तो जादू है। आपको पता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये कैफियत हुई कि हुजूर मुसलसल बीमार रहने लगे, तो उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये फरमाया कि अली तुम जाओ और मुझे ये वही के ज़रिए बतलाया गया है कि फ़लाँ कुएँ में फ़लाँ जगह पर इस तरीके से ये चीज़ रखी गई है और जाकर निकाल कर लेकर आओ। सूरह नास की शान नुज़ूल के अंदर ये तमाम तफासिर में मौजूद है ये बात। हज़रत अली गए, वहाँ देखा
کنگے کی کچھ دانت ٹوٹے ہوئے، کچھ بال، کچھ پتلا، اور یہ سب چیزیں نکلی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سورہ ناس حاصل بھی ہوئی اور پھر پڑھی بھی، اور حضور روح صحت ہوئے. تو جادو تو برحق ہے، جنات بھی برحق ہیں، روح بھی برحق ہے، لیکن آج ہم اس کو ایز اے بزنس، ایز اے ٹول، ایز اے اسکل یوز کر رہے ہیں ٹو ایکسپلائٹ پیپل ٹو گیٹ منی اینڈ ٹو میک a unique business in which nobody can enter because of their fear کہ اگر میں نے یہ پڑھا تو یہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کریم کے پڑھنے کے بہت آسان طریقے ہیں. سب سے پہلے آپ اپنی عادت بنائیے نماز پڑھنے کی، وضو سے رہنے کی، اور شک اور وسوسے سے دور رہنے کی. بہترین طریقہ یہ ہے کہ 101 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہر نماز کے بعد آپ پڑھیے. صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں آپ کے پیچھے ہمارے ذہن کئی اور ہوتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو کہا یہ تمہاری ایمان کی آزمائش ہے، اور وسوسوں سے دور رہنا ہے تو بہترین طریقہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کوئی طاقت نہیں ہے رب کے علاوہ. تو کائنات کے ہر شے پہ حصر یعنی ان کا حصار ہے. اور جب آپ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ وہ جو ہڈن پاورز ہیں جن کو آپ کہتے ہیں انسین پاورز، وہ اس کے موکلین ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. اور جب قرآن کریم کی آپ ہر آیت کا موکل اور جن غلام ہے، تو کسی جن کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ سرکشی کرے موکلین کی، اور موکلین کی یہ ہمت نہیں ہے، دوسرے الفاظ میں موکل کا مطلب ملائکہ ہے، تو ان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ قرآن کے احکامات کو جو لوح محفوظ سے زمین پر آ رہے ہیں ان کی حفاظت نہ کرے. کیونکہ قرآن کریم کو انسان کے لیے شفا، مومنین کے لیے شفا، اور کئی مقامات پر قرآن کریم کو پڑھ کر صحابہ نے لوگوں کا علاج کیا. صحابیوں کی ایک جماعت تھی، ایک واقعہ ہے، وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے. وہ جماعت کہیں سے گزر رہی تھی، تو وہ جو قبیلہ تھا، ایک ٹرائب تھا عرب کا، وہ بڑے روٹ تھے. انہوں نے نہ پانی کو پوچھا نہ کھانے کو پوچھا. اتفاق کی بات ہے کہ جو اس کا سردار تھا وہ بیمار ہو گیا، اس کے پیٹ میں بہت تکلیف ہوئی. اب یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا یہ واقعہ. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم علاج کریں گے. سردار سے، جو سردار ہے تمہارا اس کو لے کر آؤ اور ہم قرآن کے ذریعے اس کا علاج کریں گے. آگے سامنے انہوں نے صحابی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے قرآن کریم کی سورہ الحمد 7 مرتبہ پڑھی، اور بعض روایت میں ہے 7 سے زائد مرتبہ پڑھی، اور پیٹ کے اس حصے پر جہاں تکلیف تھی پڑھنا شروع کیا. دم کیا، پھر اس کے بعد دم کیا، 7 مرتبہ کیا، اس کے بعد پھر دوبارہ دم کیا جب تک وہ وہاں رکے ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہ سردار بالکل ٹھیک ہو گیا. تو جو صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے ساتھ تھے، انہوں نے شکوہ کیا کہ یہ لوگ تو بڑے عجیب طرح کے لوگ تھے، نہ انہوں نے پانی کو پوچھا، نہ کھانے کو پوچھا، نہ عزت کی، اور نہ یہ ہمارے ساتھ جس طرح سے انہوں نے بیہیو کیا، اس کا علاج کیوں کیا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بات پہنچی. ہاں ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب علاج کر دیا ہے، اب پیسے لاؤ. تو یہ شکایت پہنچی ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے فلاں فلاں سردار فلاں فلاں قبیلے کا تھا، اور اس کا علاج ہوا، اس کو شفا ہوئی، اور سورہ حمد پڑھی انہوں نے، اور پیسے. یہاں پر سنیے ذرا غور سے، لیکن یہ جواز نہیں ہے لوگوں کے لیے. تو حضور نے فرمایا کہ بے شک قرآن کریم کو پڑھا، شفا ہوئی، اور اس شفا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت سے سرفراز کیا. لیکن پیسے جو مانگے ہیں آپ نے تو وہ ٹھیک کیا آپ نے، اس لیے کہ آپ نے اس پر اجرت قرآن پر نہیں لی، آپ نے جو کیا. اور اس میں صحابہ کرام رضوان تعالیٰ علیہ مجمعین حضور کو یوں کر کے دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں ایک نصیحت ملتی ہے، وہ یہ کہ اگر اس پیسے کو لینے والا مسجد میں یتیم بچوں پر کسی بچی کے، کیونکہ وہ بیت المال میں گیا، اسلامی بیت المال میں گیا، وہ صحابی نے اپنے پاس نہیں رکھا، وہ جمع کرا دیا، اور اس سے کسی غریب کی مدد ہوتی ہے، سرپرستی ہوتی ہے، تو یہ عین ثواب ہے. لیکن یہاں تو ڈھکوسلے بازیاں ہیں، پیسے کما رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں خرید رہے ہیں. ارے جناب ایسی ان گاڑیوں سے اتر رہے ہیں جن گاڑیوں سے کوئی تصور نہیں کر سکتا. اور میں کبھی کبھی قریب سے دیکھتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ امریکہ کینیڈا میں بہت، اور یورپ کے اندر بہت ایکٹیو ہے. اور اگر ان سے کہا جائے کہ دعائے قنوت اور قنوت نازلہ میں کیا فرق ہے، ذرا دعائے قنوت تو سنا دو. بخدا میں سچ کہہ رہا ہوں کہ نہ ان کو کلمے یاد ہے، نہ انہیں قرآن پڑھنا آتا ہے.
نہ انہیں نماز آتی ہے، ڈھکوسلے کے اندر انہوں نے سے پیسہ کمانے کے راستے. خدا کے واسطے بچیے، خود قرآن پڑھیے، خود اپنے بچوں پر دم کیجیے، اپنے آپ پر دم کیجیے. کچھ نہیں آتا نا، کچھ نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا. قرآن کو پیار سے چوم لیجیے اور اس کو پیار سے دیکھ لیجیے. حضرت علی کہتے ہیں کہ اس میں بھی شفا ہے، آنکھوں سے دل میں اترتا ہے، بیماری ختم ہو جاتی ہے. اچھا، اگر یہ جس طرح سوشل میڈیا ہے اور ہمارے جو یوٹیوب وغیرہ بھی ہوتا ہے، اس میں سے آپ اگر تلاوت آپ لگا سکتے ہیں نا؟ دیکھیے، بہتر سب سے مستحب یہ ہے کہ قرآن خود پڑھیے. اگر جس کو نہیں آتا، اگر بالکل نہیں آتا تو پھر قرآن کریم، بتائیں کیا علاج لوگوں، سورہ بقرہ لگا دو، جنات گھر سے بھاگ جائیں گے. بھائی سورہ بقرہ خود پڑھنی ہے اور اس کو پاکیزگی کے ساتھ پڑھنی ہے. جن بہنوں کی نمازیں نہیں ہیں ان کو نہیں پڑھنی، جو آیت کریمہ کا وظیفہ کرتی ہیں اور وہ وضو نہیں کرتی یا اور صورت میں ہوتی ہیں، تو آیت کریمہ یہ اس طرح اتنی خطرناک ہے کہ کبھی کبھی اس سے اس کے جو جلالی اثرات ہیں، وظیفہ اس کا وظیفہ وہ جسم پر اس طریقے سے وارد ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اپنا ہوش نہیں رہتا. اس سے رجت ہو جاتی ہے. اور رجت صوفیانہ زبان میں کہتے ہیں ایسی کیفیت کو کہ پھر اس کے بعد آپ کا علاج نہیں ہوتا اور ہمیشہ کے لیے آپ پاگل ہو چکے ہوتے ہیں. اس لیے یہ بازاری کتابیں اور یہ یوٹیوب کے آئے ہوئے لوگ اور یوٹیوب کے بابے، ان سے خدا کے واسطے بچیں. اس پروگرام کا بنیادی مقصد اویئرنیس کریٹ کرنا ہے، آپ کو بتلانا ہے. اور ہیلنگ کا مطلب قرآن سے اپنے آپ کو، اللہ کے اسماء حسنہ آتے ہیں نا، اسماء حسنہ پڑھیے، اسماء حسنہ پڑھیے اور اس میں ساری تاثیرات موجود ہیں. اور ان کو پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کیجیے، اپنے بچوں پہ دم کیجیے. خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی نام، المہیمن پڑھیں، العزیز پڑھیں، ستار پڑھیں، جو بھی ال کے ساتھ پڑھا جاتا، بغیر ال کے نہیں، پاکیزگی کے ساتھ پڑھیں، نیت کے ساتھ پڑھیں اور دل میں یہ رکھیں کہ یا اللہ تو شافی ہے، تو کافی ہے. اور عقیدہ اپنا سادہ سے رکھیں، کوئی بدعقیدگی مت رکھیں. تو کوئی سبب نہیں کہ رب اپنے نام کی برکت سے آپ کو شفا نہ دے، کیونکہ اس کا یہ وعدہ ہے، فَاذْکُرُونِی، تم مجھے میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی تمہیں میں یاد کروں گا، شفا دوں گا. بہت بہت شکریہ. ابھی جائیں گے بریک کی جانب اور بریک کے بعد پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے نظر بد کے حوالے سے. نظر بد بیسکلی ڈاکٹر صاحب ایک بد نظر، ایک بری نظر، جسے کبھی کوئی کہتا ہے کہ یہ تو صرف وہی لوگ نظر لگا سکتے ہیں جن کی بد نیت ہے یا جو بد نظر جسے کہتے ہیں. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ماں کی بھی نظر لگ جاتی ہے، اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے، تو جانور کی نظر بھی لگ جاتی ہے، جبکہ جانور تو ایسا کچھ نہیں سوچ رہا ہوتا، اس کا تو ایسا کوئی ہے ہی نہیں سوچنے کی. تو کیا نظر جو ہے وہ صرف بد نظر ہی ہوتی ہے، کسی کی بھی نظر لگ سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو کینوس بڑا کیجیے. آپ جو براڈ اسپیکٹرم میں آپ دیکھ رہے ہیں نا لفظ نظر، جنات کی بھی نظر لگتی ہے جی، روحوں کے بھی اثرات نظر کی صورت میں آتے ہیں، اپنی بھی نظر لگتی ہے، اپنے پیار کرنے والے ماں باپ بہن بھائی ان کی بھی نظر لگتی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ حاسدین کی نظر، قرآن کریم کے اندر بھی اس کا سارا تذکرہ موجود ہے، احادیث کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. اس میں جاؤں گا تو آپ کے ٹیلی ویژن کے 100 پروگرام چاہیے مجھے، تب جا کر یہ روحانی دنیا کے علاج اور یہ خود کر سکیں گے آپ. لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کے اندر نظر کی طاقت رکھی ہے. اور اگر وقت پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ کسی سے ملے، آپ نے پرفیوم لگایا ہوا ہے، عام طور پر خواتین لگاتی ہیں، ہماری بہنیں لگاتی ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، آپ گلے ملے، جیسے ہی گلے ملے دوسرے کے جسم پر جو اثرات ہیں ان اثرات کے اندر سب سے بڑا جو اثر ہوتا ہے وہ جنات کا ہے. وہ اتنا تیزی کے ساتھ سرائیت کرتا ہے اور چھوت کی بیماری سے بھی زیادہ، جیسے اسکن کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی اسکن ڈیزیز ہو تو آپ اپنا کپڑا ہو یا اپنا تولیہ یا یہ چیز یا اپنا ہاتھ کسی اور کو نہ لگائیں. اچھا، یہ جو نظر ہے نا، یہ میں اس کی اس پہ پہچان ایک چیز میں اس پہ کہوں گی، اس میں اس لیے کہ اکثر آ کے خواتین جو ہے نا وہ ملتی ہے، ہیلو ہاؤ آر یو، بس پھر کام بھی تو ہو جاتا ہے نا. اس کے بعد اس کے میں دیکھتی ہوں سلام دعا کہاں گئی، وہ سلام کہتا ہے کہ جس کو ہم دوسرے پر سلامتی ہم بھیج رہے ہیں، آپ نے سلامتی بھیجنی ہے، یہ گلے لگنا نا واقعی مجھے سمجھ نہیں آتا. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ حیران ہوں گی، یہ جو ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا کی قسم یہ نظر کا دور کرنے کا بہترین وظیفہ ہے.
جب آپ نے یوں کہا نا السلام علیکم تو آپ آئی کانٹیکٹ کر رہے ہیں نا, تو آپ کی ریز کون سے نکل رہی ہے؟ پازیٹیو. وہ ریز کمیونیکیٹ کہاں ہو رہی ہے؟ آپ کی آنکھوں پر اور دماغ پر. تو وہ جو نیگیٹیوٹی ہے جو آپ کی, کہ جس کے اندر حسد ہے, کینہ ہے, فلاں ہے, تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں. جب اللہ کی رحمت آپ پر آ گئی تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, حضور کا نام لے لیا یا اللہ کا نام لے لیا یا سلام بھیج دیا یا درود شریف پڑھ لیا, نظر تو ویسے ہی غائب ہو گئی. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, اب سلام کا بھی طریقہ ہے. السلام علیکم, سام کا مطلب ہے تم پر بیماری ہو, تم پر خرابی ہو, تم پر مشکلات ہو. سلام کیا چیز ہے بھائی؟ واٹ از دس؟ یا ادھورا سا سلام کیا؟ نہیں, حضور نے فرمایا ہے کہ جب تم جتنی سلام کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو گے تو یہ نیکیاں تو ملیں گی ہی ملیں گی. اس سے تمہیں الفت, تمہیں محبت اور ایک خاص ایک محبت کا تعلق اور ہیلنگ ہوگی. اس سے ہیلنگ کیا ہوگی؟ آپ کا جب چہرہ چمک رہا ہوگا نا تو اس سے جو ریز آ رہی ہوں گی, یا جو آپ کہتے ہیں عام زبان میں وائبس آتی ہیں, فلاں آتی ہیں, یہ آتی ہے, وہ آتی ہے, میں کہتا ہوں کچھ نہیں آتی. جب آپ گلے ملنے کے اس طرح سے ملنے کے بجائے آپ نے یوں ہاتھ ملایا, تو علماء تصوف نے لکھا ہے کہ ہتھیلی کے اندر آپ کی ایک خاص ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے آپ کی اس گرم جوشی سے, جو آپ کے خیالات کی وجہ سے آپ کے ہاتھ کو, کسی نے کہا تھا نا کہ آپ ذرا سا دیکھیں اگر ہاتھ کے اوپر اصلی گھی کی پہچان کیا ہے, اصلی گھی کو آپ رکھ دیں, ہتھیلی کی ہیٹ 2 منٹ کے اندر اگر اس کو پگھلا دے تو سمجھے یہ اصلی گھی ہے ورنہ نقلی گھی ہے, اگر وہ نہ پگھلے. ایسے ہی جب آپ سے آنکھ ملتی ہے اپنے بہن بھائی, کہتے ہیں ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, خوش ہو کر آپ کہتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں, تو آپ کے ہاتھ سے اور آنکھوں کی ملنے سے خدا کی قسم آپ کی بیماریاں تو ختم ہوتی ہیں, آپ کو ایک عجیب طرح کی فرحت, اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں آپ کے اندر کے جو برین سگنلز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور آپ کی بیماریاں ختم کر کے آپ کے سوشل ریلیشن شپ کو مضبوط کرتے ہیں. آج ہم کیا کہتے ہیں, گلے مل لیے, یہاں سے گال ملا لیا, وہاں سے عرب کے اندر بھی میں جاتا ہوں تو وہ عربی احباب جب ملتے ہیں, میرے دوست ہیں بہت سارے, تو میں ان سے کہتا ہوں, میں نے کہا کہ کیا یہ طریقہ اسلامی ہے اس طریقے سے؟ تو وہ میرا منہ دیکھتے ہیں. میں نے کہا کہ جب ہم سینے سے سینہ ملاتے ہیں نا تو یہ جو دل ملتا ہے, مردانہ بات کر رہا ہوں میں, عورت مرد کا اختلاط نہیں ہے, بالکل نہیں. تو شرعی اعتبار سے جب آپ ملتے ہیں اس سے, یا عورت سے ملتی ہے, خاتون سے, تو اس کے اندر علماء تصوف نے یہ لکھا کہ جب دل سے دل مل رہا ہوتا ہے تو اس سے 3 فائدے ہوتے ہیں. ایک, مومن کے دل میں نور ہوتا ہے, یہ تھیراپی آپ نے کی. دوسرا, مومن کا بغیر ہونا آپ کو قریب کرتا ہے. اس کا تیسرا, آپ کے مساویانہ راستوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر یہ بتلاتے ہیں کہ ہم میں اتنی اخوت یا اتنی محبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو جوڑ کر ایک کر دیا ہے. تو یہ تصور جو اسلامی وحدت کا ہے اور روحانیت لیکن خواتین کبھی بھی اس طرح سے نہیں ملتی ہیں. خواتین کا اب جو انداز ہے نا ملنے کا, وہ تو کبھی گال سے گال ملانا, ہائے, تو ہائے کیا, واٹ از ہائے؟ تم ہائے تو ویسے ہی کر رہے ہو. تو بھائی انگریزی کا ہائے کہہ لو یا اردو کا ہائے کہہ لو, ہائے تو ہائے, پروننسیشن برباد کر رہی ہے. مجھے کسی نے کہا تھا کہ ہیلو بولنے سے ہیلو, ہاں تو ہیل بھی تو آتا ہے نا, تو وہ اس لیے کہتے ہیں منع کیا نہیں. بڑی سادہ سی بات ہے, جب میرے رب نے تحیہ کا لفظ استعمال کیا ہے, یعنی تحیت کا, تو صباح بخیر ہم کہتے ہیں محبت کے ساتھ, صبح بخیر, یا اسی طریقے سے. لیکن اسلامی اصول کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ, جو سنت سے ثابت ہے اور اسلامی ثقافت سے ثابت ہے. تو ہم بدلنے والے کون؟ اس کا ترجمہ بھی کتنا اچھا ہے نا, کتنا حسین ترجمہ ہے. آپ نے کسی کے اوپر سلامتی آپ بھیج رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں, تو یہ تو میں کہتی ہوں کہ واہ کیا بات ہے اس میں. تو اور ایک بات آپ سے عرض کروں, ہم روحانی دنیا میں اگر ایک دفعہ آ جاتے ہیں نا, تو جن کے دل پاکیزہ ہو جاتے ہیں انہیں قرآن کریم کے اللہ نور السماوات والارض, یہ آیت لازمی پڑھ کر اپنے ودم. میں بار بار کیوں ان آیتوں کو, فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم, اللہ نور السماوات والارض, الگ الگ آیات ہیں. اگر جنات کے اثرات ہیں, روح کے اثرات ہیں, کوئی بد نظری ہے, کوئی جادو ہے, آپ قرآن کریم کی ان آیات کو 41 مرتبہ پڑھ کے اللہ نور السماوات والارض پانی پہ دم کریں, اور عشاء کے بعد, اس میں مغرب سے پہلے نہیں, عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد آپ اس کو پانی پہ دم کر کے پی لیں, اور فجر میں سورج نکلنے سے پہلے اس کو پڑھ لیں. 40 دن آپ کر لیجئے, لیکن جن ایام میں ہماری بہنوں کو نماز نہیں پڑھنی وہ نہ کریں, جو ایام گزر جائے اس کے بعد اس کو کر لیں.
खुदा गवाह है कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. क्यों कि अल्लाह ताला ने इसमें शिफा रखी है और बाज़ उलमा ने इसको आयत शिफा करार दिया है. सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. इसके साथ ही अब हम जाएंगे ब्रेक की जाने. ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें. जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब हम आगे हैं मरहबा रमज़ान के किचन में, और किचन में हमारे साथ हैं शेफ़ अरीबा शोएब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम क्या अस्सलाम. हाल है आपके, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हो? बिल्कुल सेट हैं, और आपके खाने मज़े मज़े के जो हैं इफ्तारी के टाइम पे खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है. अब आप ये बताएं कि आज जो आप बनाने वाली हैं वो है क्या? आज हम बना रहे हैं ग्रीक चिकन बाइट्स. ओके. उसके साथ हम बनाएंगे गार्लिक मायो और एक हम बनाएंगे स्मूदी. ओह वेरी नाइस. और ये आपको पता है ना, जो बाइट्स आप जब खाते हैं तो ये बहुत हमारे दस्तरखान को बड़ा रमज़ान में ना वो एग्जॉटिक बना देता है. वो इसलिए भी कि आपके पास बहुत सारे ऐसे अज्जा होते हैं, बहुत सारे ऐसे खाने होते हैं आप खा रहे हो, बट यू नीड वैरायटी. सो वन ऑफ द वैरायटी आज आप बनाने वाले हैं. जी यस जी बिल्कुल. पहले अज्जा बता दो सारी क्या क्या. आज हमारे पास जो है इसमें पेपरिका है, चिकन पाउडर है, वाइट पेपर है, सॉल्ट है, गार्लिक है और कोरिएंडर है. इसमें हम ये सब चीज़ें डालेंगे. बाकी मायो के लिए हम गार्लिक डालेंगे, और फिर उसके बाद जो हमारे स्मूदी के लिए बनाना है, लेमन है और कुकम्बर है. ओके डन. अच्छा, हमने चिकन कितना लिया है? हमने चिकन लिया है 200 ग्राम, ठीक है. और 200 ग्राम में हम ये पूरा जो है पेपरिका डालेंगे. ठीक. और ये बेसिकली ग्रीस डिश है. अब हम इसमें चिकन पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालेंगे. ग्रीस की? जी ग्रीस की है. ग्रीस की. और वैसे भी ग्रीस बहुत ज़्यादा प्यारा. हाँ, सारे यूरोप बड़ा खूबसूरत बहुत है. खूबसूरत है. अच्छा, वहाँ पे ना हर जगह कई स्पेशलिटीज होती हैं, तो अब ये चीज़ नोट करें. जी जी जी. अच्छा, ये हमने क्या क्या हमने इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून पेपरिका. हमने चिकन पाउडर डाला है हमने 1/2 टेबल स्पून, और हमने जो वाइट पेपर डाला हुआ है हमने वो देखा 1/2 टी स्पून डाला है. ठीक है. अब इसमें हम डालेंगे गार्लिक 1/2 टी स्पून. अब इसमें हम जो है ना पानी इस्तेमाल करें हम कुछ. अब इसमें हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे. 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे हम. अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने चिकन पाउडर डाला है तो हम जो है उसमें वो नहीं डालेंगे. सॉल्ट आप डाल सकते हैं, मर्जी है आपकी, क्योंकि चिकन पाउडर में ऑलरेडी नमक बहुत होता है. हाँ सही बात है, हल्का ही रखे तो बेहतर होता है. जी. मैं तो समटाइम्स कहती हूँ वी डोंट नीड इट ज़्यादा कोई इनहैंस टेस्ट, नहीं भी डाले तो इट्स ओके, परफेक्टली. जी. पर ये कि जारी बात है, जब रेस्टोरेंट फ्लेवर चाहिए होता तो फिर चिकन पाउडर डालना मैंने पड़ता है. देखा है रेस्टोरेंट्स में जो है ना नमक लोग कम डालते हैं वैसे भी. हाँ, और वो चिकन पाउडर ज़्यादा डालते हैं. जी ज़्यादा डालते हैं. हमारे घर में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा नमक खाया जाता है, सबसे ज़्यादा. अगर उसमें कम है चलो ये डाल दो. अच्छा, चावल में मैं स्पेशली कहती हूँ, चावल में अगर सालन में है नमक तो चावल में मत डालो. हाँ, मत डालो. फिर सेम है, मैं तो नूडल्स में भी डालती, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं यार नूडल में टेस्ट नहीं है. मैं कहती हूँ देखें, अगर जिस इंसान को ब्लोटिंग होती है ना तो उसके लिए बड़ा ख़तरनाक है नमक. अब इसको हम फ्लेम ऑन करेंगे. ये बहुत इजी है, सीखो. ये देखो, पहले जो है ना इसको हमने प्रेस किया, फिर प्रेस करते हुए इसको हम आगे लेकर गए. अभी ऑन हो गया एंड वी लेव इट. सो दिस इज़ द सिक्योरिटी एक्चुअली. ये सिक्योरिटी है बच्चों के लिए भी, और ये बड़े इजीली ओपन कर सकते हैं. पर हमारे छोटा बच्चा है, इसको हम सिखा रहे हैं. तो सीख लिया ना. जी. अब तो मैं बिल्कुल ये कभी नहीं भूलेगी. अब इसमें हम ऑयल डालेंगे, क्योंकि ये चिकन बाइट है तो थोड़ा सा फ्राई होगा. बिल्कुल. अब थोड़ा सा ऑयल, नॉट टू मच. मैंने देखा Not too- इतना ज्यादा कोई तुमने वो नहीं, हैवी ऑयल नहीं लिया. नहीं, जैसे शैलो फ्राई. क्योंकि शैलो फ्राई है, ये बिल्कुल शैलो फ्राई है. बाइट्स के हम इसको गार्लिक मायो के साथ खाएंगे. हाँ, एक हाँ. बाइट बिल्कुल बेसिकली मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा. आप जैसे नगेट्स बनते हैं, अमेरिकन डिश है नगेट्स, तो मैं कहती हूँ ये भी ट्राई करना चाहिए. नगेट्स में होता क्या है, लोग बस थोड़े से तो मसाले होते हैं. हाँ. यू मस्ट टू ट्राई दिस. एग्जैक्टली. आप इसमें टेस्ट इन्हेंस करने के लिए जो है आप लेमन भी डाल सकते हैं, या ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं, या तो आप जो है मिंट डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं आप इसमें. मतलब जब आपका जो होता है बेसिकली, अगर आपको डालना तो आप सोया सॉस भी डाल सकते हैं, ताकि. तो ये जो है इसके वो कोटिंग या कुछ होगा या नहीं? नहीं, कोटिंग कुछ भी नहीं. ओह नाइस, जस्ट लाइक दिस. ये बहुत हैवी तो नहीं हो रहा? इसको हल्का करें या नहीं? स्मॉल कर दें, हम हल्का कर दें. ओके.
अब कितना हम हल्का करना, बहुत हल्का या ओए पानी पानी है ना, इस वजह से वो काफी मारेगा। कोई बात नहीं। इसमें हमने क्या क्या ऐड किया था एक बार फिर बता दें। इसमें हमने आधा चम्मच गार्लिक, हमने अपने हस्बे जायका लेमन वो डाला है, सॉरी सॉल्ट डाला है, हाफ टी आप स्पून डालती हैं साथ साथ काम हाफ करती टी हैं। स्पून हमने वो डाला है, क्या कहते हैं, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि गार्लिक भी हमने गार्लिक डाला भी हुआ है। ऐड किया हुआ है। हाँ तो पटाखा मार रहा है, मेरे कपड़े ना खराब हो थोड़ी सी जरूरी है। ये तो मेरा वाइट है सबसे ज्यादा, है ना, मुझे टेंशन होगी। देखो ये होते ही इसलिए कि ये खराब होते हैं, ठीक है ना, safety। हमारे कपड़े इसलिए नहीं होते हैं। अच्छा जी सही है। तो यहाँ पर आपसे मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगी अबाउट KFC जो है वो अपना पूरा साल यानी 365 डेज सलाही सरगर्मियों में वक्त करता है। KFC का प्लेटफॉर्म मिटाओ भूख, जिसके 3 सतून हैं, एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिव। और इसके साथ साथ KFC पूरे पाकिस्तान में हर साल 6,500 से ज़्यादा तलबा के लिए रोशन मुस्तकबिल की तश्कील करने में मदद कर रहा है। और आपको ये भी बताएं कि जब बात होती है फोर्टाइल की, तो देखिए फोर्टाइल का जो ये हब है इसमें कंप्लीट लाइक यू नो द फ्लेम इज़ सो गुड। और देखिए ग्लोबली जो है ना ये इसका जो ट्रस्ट है वो बहुत हाई है। और फोर्टाइल जो है वो चाइना का सबसे टॉप किचन अप्लायंस है। अच्छा यहाँ पर 1 बाइट जो हैं उनके ये देखें ऐसे ही बस ये बन जाएंगे। सो नाइस, दिस इज सच अ गुड आइडिया। डोंट नीड एनी कोटिंग, नो नथिंग, इट्स जस्ट अ फ्राइड चिकन सॉर्ट ऑफ थिंग। जी वेरी फाइन। प्रॉपर आप इसमें ना चिकन खा सकते हैं। जी। अब यहाँ पे क्लीन कर देते हैं, इजी टू क्लीन। फोर्टाइल की खासियत ये है कि इजी टू क्लीन हो जाता है, क्लीन करना बहुत आसान है हमारे लिए, क्योंकि इसका जो ग्लास है वो एक स्पेशल क्वालिटी का है जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे तरीके से क्लीन भी हो जाता है और ये सेफ्टी भी देता जी है बहुत। आपके बच्चों के लिए सेफ्टी है। बच्चों के लिए भी सेफ्टी और आपके अपने जो है कुकिंग के लिए भी सेफ्टी होता है बहुत। वैसे भी आजकल जो बच्चे हैं बहुत शरारती हैं, ऑन कर देते हैं गैस स्टोव और सबसे ज़्यादा शरारती बच्चा थी। तुम बचपन में कब से कुकिंग कर रही हो वैसे? मैं कुकिंग कर रही हूँ 13 ईयर्स से। 13 ईयर्स से। चल मैं जीत गई 7 साल। तो पता है पहली डिश मेरी क्या थी? क्या? जी क्या? कुकिंग वाली नहीं थी, अम्मी अलाउ नहीं करती थी कुकिंग। पहली डिश मैंने बनाई थी बहुत ही डिलीशियस फ्रूट चाट एंड आई यूज्ड टू लव बनानास। मैंने क्या किया, बनानास लेकर उसको छोटा छोटा काट लेती थी। अब मैं बड़े मज़े से पूरा एहतमाम करती थी शुरू से, बचपन में किचन शो होता था मेरा, पूरा एहतमाम होता था। यहाँ पे मैंने बनानास कट करके, हालांकि उस ज़माने में कोई किचन शोज़ नहीं देखते थे, शायद एक आध कोई आता होगा, कोई इतना ज़्यादा खास ज़्यादा किचन शो। PTV का ज़माना था। यहाँ बनानास रखती थी, फिर मैं ऑरेंज जूस लेके उसे स्क्वीज़ करके ऑरेंज जूस रखती थी और फिर मैं चाट मसाला, दिस इज़ माई डिश। हाँ, एक बोल लिया, उसमें पहले मैंने बनानास डाले, फिर मैंने ऑरेंज जूस डाला, उसको अच्छी तरह से फिर मैंने चाट मसाला डाल के मिक्स किया एंड द डिश इज़ रेडी। तो ये मेरी 7 साल की उम्र की पहली डिश थी। और वेरी हेल्दी डिश एंड वेरी हेल्दी। शुरू से मैं ऐसे खाने खाती थी, वेरी और हेल्दी। मैंने पहली दफ़ा जो प्रॉपर कुक किया था ना, जो कुकिंग की थी, वो मैंने किया था फ्रेंच ऑमलेट एंड देन फ्रेंच फ्राइज एंड द फ्रेंच टोस्ट। ऑल फ्रेंच। मेरा अगर मैं बोलूँ तो मेरी फर्स्ट कुकिंग होगी बिरयानी, डायरेक्ट बिरयानी। अब वो ये होता था कि माय फादर जो थे वो सऊदी अरब में होते थे, तो मम्मा बिरयानी, वो जुम्मे का दिन जो होता है स्पेशल डे होता है बिरयानी का, और वो अब तो कभी भी बन जाती है। तो मम्मा के साथ मैं स्लैब पे बैठी थी, अम्मा को देखती थी वो कैसे बना रही है। मैंने बोला मम्मा एक दिन मैं ट्राई करूँ, और फिर मैंने ट्राई 13 साल की बिरयानी। भाई इतने आगे तक मैं नहीं पहुंची, हम फ्रेंच ही खेलते रहे। चलें जी, हम जाएंगे ब्रेक, फिर मिलेंगे इसके बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर वक्त मौजूद है और शेफ़ अरीबा बहुत ज़बरदस्त खाने बना रही हैं और आज जो ये चिकन बाइट बना रही हैं इस लवली, इसके साथ मज़ेदार सॉस भी होगी। अच्छा ये बताओ अरीबा कि जो कॉथम है वहाँ पे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कभी आप उधर, वैसे आपने पार्टिसिपेट नहीं किया पर आप कभी गए हो देखने के लिए? जी जी, एक्सपो में बहुत होता है। हाँ। और एक्सपो में और ब्रांचेस में भी बहुत होता है। मेरी जो ब्रांच थी वो नॉर्थ ब्रांच है, उधर बहुत सारे शोज़ हुए हैं, बहुत सारे शोज़ देखे हैं मैंने। अच्छे बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले होते हैं वो भी इतना प्यारा बना देते हैं ना। केक कंपटीशन हुआ था अभी बहुत अच्छा। जब मैं लास्ट ईयर था
اس سے بہت اچھا کمپٹیشن ہوا تھا. جب میں نے دیکھا بچے اتنے پیارے پیارے ڈیزائن کے کیک بناتے ہیں, میں کہتی ہوں اپریشیٹ ہے کوتھم کو کہ جو بچوں کو جو ہے بہت بہت اچھا سکھا رہے ہیں تاکہ بچے پروفیشنل لیول پہ آئیں اور ہمارے پلیٹ فارم میں, کیونکہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ اس چیز کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں. بالکل بالکل. اور ماشاء اللہ بہت اچھا کر رہے ہیں, اور بچے بھی ہمارے بہت یہ ہے کہ محنت والے ہیں, کرتے ہیں. بالکل بالکل. اور میں کہتی ہوں کہ ضرور پڑھنا چاہیے اگر آپ کو بہت شوق ہے ایون ریسٹورینٹ کھولنے کا بھی, تو میں کہتی ہوں کوئی اتنی وہ اسٹڈیز نہیں ہے, مشکل اسٹڈیز نہیں ہے, 1 سال 2 سال میں کہتی ہوں چلیں آپ F&B وہ کیا نام ہے فوڈ اینڈ بیوریج میں آپ کر لیں, F&B میں ہی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ایزیلی آپ کو ایٹ لیسٹ نو ہاں ہو جائے گی ریسٹورینٹ کی. ایک میں جانتی ہوں کسی کو, میں نے صرف ریسٹورینٹ میں کام کیا ہوا تھا, تو اب جو کمی آ گئی نا ان کا ریسٹورینٹ کا پرابلم شروع ہوا اور انہیں جو ہے صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر پائے. بہت بڑا ریسٹورینٹ نہیں تھا بٹ اسٹل, لیکن انہوں نے اپنا نقصان کیا. اگر یہ چیز انہوں نے پریکٹیکلی کیا ہوا تھا کام, لیکن اگر یہی چیز وہ ایز اے شیف ہوتے اور انہوں نے ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہوتی تو وہ بہت سی چیزوں میں نا آپ گڈ بیڈ رائٹ رانگ یس نو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. تو اٹس ویری ایزی فار یو. تو آئی تھنک سو پڑھنا جو ہے ایجوکیشن حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور کسی بھی چیز میں سرٹیفکیشن لینا آپ کے لیے کہتے ہیں 4 چاند لگا دیتا ہے. وہ اس لیے کہ پھر آپ باہر کے ملک بھی جا سکتے ہیں آرام سے پڑھنے کے لیے, کام کرنے کے لیے, کہیں پر بھی. جی تو ہماری آلموسٹ یہ جو ہے ڈن ہے. اب اس کو ہم بس جو نکالیں گے, صحیح آلموسٹ ہم جو ہے فلیم کو آف کر دیں گے. اور مین چیز یہ بھی ہوگا کہ اس کی ساس جو ہے نا, کسی بھی کھانے کی ساس بڑی امپورٹنٹ ہوئی. ساس کی اہمیت تو بتاؤ ذرا. ساس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. میں کہتی ہوں اب کہتے ہیں نا نارملی فرینچ فرائز بھی چاہیے, تو فرینچ فرائز کے لیے ہمیں کیچپ تو چاہیے ہی چاہیے ہوتا ہے. اور ویسے بھی اب تو بہت طریقے کے ساس بننے لگ گئے ہیں. مسٹرڈ ہنی ساس وہ بھی ہم گھر میں بنا سکتے ہیں. جیسے یہ مائنیز ہے, مایو ہے, یہ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں. کیچپ ہے, میری تائی جو ہے کیچپ اور مایو گھر پر ہی بناتی ہیں. ویری نائس. تو بڑے مزے کے میں نے سنا جو گھر کے ہوتے ہیں نا, ہمارا کالج ہوتا تھا نا, وہاں پر ملتی تھی کیچپ, وہ ہوتی تھی گھریلو کیچپ. اچھا ہم صرف فرینچ فرائز کھاتے تھے وہاں پر, ینگ تھے, فرینچ فرائز کھا سکتے تھے ایزیلی, ڈیلی فرینچ فرائز کھا رہے ہوتے تھے ود دیٹ کیچپ. اچھا کیچپ کی ہماری, میں کہتی ہوں وہ بیچارے جو تھے نا وہ سوچتے ہوں گے کہ ان کے جو کیچپ ہے ہماری ساری کی ساری کیچپ ہی کھا لیتے. فرینچ فرائز اتنے ہوتے تو اتنی ہی ہماری کیچپ ہوتی تھی, اتنی ڈیلیشیس کیچپ تھی, وہ ہوم میڈ کیچپ ہوتی تھی. اب ہم جو ہے اچھا تو میونیز بھی ذرا طریقہ بتا دو اگر یاد ہے تو. میونیز کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے بوائل ایگ چاہیے. بوائل ایگ کے ساتھ آپ کو اولیو آئل, لیمن اور وائٹ پیپر, بلیک پیپر اور سالٹ. بس اس کو جب گلینڈ کر رہے ہو انڈے کو بالکل اچھی طرح سے, تو آپ جو ہے ایک تو ایسے طریقے سے بھی ہوتا ہے, ایک کچا بھی بنتا ہے. میں تو ایزی طریقہ بتا رہی ہوں آپ کو. بوائل والا زیادہ بعض لوگوں کو کچے سے ہوتا ہے. جی کیا بولے, دیکھیں ایگ یولک سے بنتا ہے, وائٹ سے نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے, ایگ یولک سے بنتا ہے. اور بیسیکلی اگر میں کہہ رہی ہوں تو کہ میں کہتی ہوں لوگوں کو نا بہت زیادہ محنت لگے گی اس میں. ہاں تو یہ بوائل ہی بنا لو, ویسے جب بوائل ہی بنا لو. بس بوائل میں بھی فل ایگ لینا ہے یا یولک لینا ہے؟ نہیں, بوائل میں فل ایگ لیں گے. اور پھر بس کیا کرنا مجھے بتا دو. اولیو آئل ڈالتے ہیں تو وہ گلینڈ ہوتا ہے. اچھا وہ یہ ہوتا ہے کہ اولیو آئل ڈالتے رہیں اور یہ ہوگا یا بیسیکلی یہ کیپ ہے نا, یہ کیپ نکال دیں, اس میں اولیو آئل ڈالتے رہیں اور نا اس کو ہونے دیں تو وہ کریمی ٹیکسچر آ جائے گا, خود بخود پر کریمی ٹیکسچر آئے گا. صحیح ہے صحیح. اور گھر کا جو ہوتا ہے وہ صرف 2 دن چلتا ہے, کیونکہ پھر ہم ایگ ہوتا ہے نا, کیونکہ باہر کا جو ہوتا ہے پریزرویٹو ہوتا ہے, اور وہ باہر میں کیمیکلز ڈالتے ہیں, یہ ڈالتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ پورا مہینہ ٹھہرتا ہے. اگر آپ ایک بنا رہے سر ڈریسنگس وغیرہ ہوتی ہے نا گھر کے لیے, میں تو کہتی ہوں امیزنگ اف یو میک اٹ تھرو یہ اپنا ایگ کے ساتھ نا, بوائل ایگ لے لیں یا آپ کچا ایگ لے لیں, اور کچا ایگ کی اسمیل بالکل بھی نہیں ہوتی ہے اس میں, میں آپ کو سچی بتاؤں. اب ہم جو ہے اچھا آپ یولک خالی لیتے ہو, میں تو فل ایگ سے بھی میونیز بنا لیتی ہوں, جو بھی ساس بنانی ہوتی ہے نا, جو ڈریسنگس وغیرہ بنانی ہوتی ہیں تو میں فل ایگ لے لیتی ہوں. جیسے یوزلی میں کہتی ہوں مجھے صرف ایگ ہے نا, ویسے ہاف فرائی کھانا ہی پسند ہے, اور باقی چیزوں میں ایگ پسند نہیں ہے مجھے, اور وہ فرائیڈ رائس ہے بس. ٹھیک ہے, میں تمہیں ڈریسنگ نا چپکے سے کھلاؤں گی ایگ والی, پتہ نہیں کہے گا اتنی اچھی ڈریسنگ کون سی, میں کہوں گی اس میں وہی والا انڈا ہے جو تمہیں نہیں پسند. اب اس میں ہم 1 چمچ جو ہے ہم اس میں گارلک ڈال دیں گے. گارلک کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے ½ ٹی اسپون ہم اس میں ڈالیں گے وائٹ پیپر,
अब टेस्ट एनहेंस करने के लिए हम डालेंगे चिकन टेबल पाउडर 1/2 टीस्पून। ठीक है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करें। वाओ, सच अ लवली। अच्छा, आप एक काम भी कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा इसको गार्लिक को सौते भी कर सकते हैं, थोड़े से बटर में डालकर सौते करें, थोड़ा ब्राउन हो जाए, फिर वो भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं कहती हूँ हर चीज़ में पका हुआ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, कुछ चीज़ रॉ भी रहनी चाहिए ताकि टेस्ट आए आपके लिए। और वैसे भी जो गार्लिक है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके खाने सो के लिए। ट्रू, सो ट्रू, ज़बरदस्त हो गया। अब इसमें जो है हम इसमें थोड़ा सा उसको अच्छा बनाने के लिए ना धनिया भी धनिया डाल डाल देते हैं। देंगे। अच्छा, धनिया सेल्फ भी बहुत अच्छा होता है कि Self- आप इसे खाएं, आपको जो है ना वाटर रिटेंशन नहीं करता। और जी, उसके जी। साथ साथ ये है कि माय मदर यूज्ड टू से कि इससे स्किन बहुत अच्छी होती है। हाँ, Skin बहुत एक अच्छी। लड़की थी हमारी मॉडल थी ना, मैं कहती थी जी। पतली कैसे, कहती मैं क्या करती हूँ इतना सारा धनिया लेके खा लेती हूँ। फिर वही मेरे तो वही हाजमे का प्रॉब्लम ना भाई, हजम कैसे करेंगे कच्चा धनिया, हजम ही नहीं होता। और वो वाकई वो थी, वो बहुत पतली दुबली सी थी, बट दिस रेसिपी वाज ओनली फॉर हर, नॉट फॉर मी। तो अपनी जिस्म को देख के, अपनी बॉडी को देख के आपने जो है ना खाना शाना जी, खाना है। बिल्कुल। जी अब हम जो है अब हम बनाएंगे स्मूदी। हाँ बिल्कुल। स्मूदी बनाने से पहले हम इसको चीज़ों को थोड़ा रिमूव भी कर लेंगे और हम सर्व भी कर लेते हैं, ब्रेक के बाद बनाते हैं जी, इसको, जी। ठीक है। चलिए टेक अ ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार डिश बनाई है अरीबा। अरीबा डिश तो तैयार है, तो पहले हम डिश आउट कर देते हैं, फिर हम आते हैं स्मूदी की तरफ, है ना। जी जी जी। अब हम जो है ये हमारे पास प्यारी सी क्यूट सी डिश है। अब इसमें हम एंड आई जो- रियली लाइक द आइडिया कि तुमने कोई इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर नहीं डाला, कुछ नहीं रखा, बस इसको डायरेक्ट चिकन को बनाया है। जी, जी, और जी, ये बिल्कुल, खाने में बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त है। तो ये अब कैमरा हमारे एंगल पास भी ये बता देना चाहिए। क्यूट हाँ। है। अब अरे नाइस आइडिया, वेरी गुड आइडिया। आई लव द आइडियाज एक्चुअली, तुम्हारे बड़े अच्छे आइडियाज हैं तुम्हारे पास। वेरी गुड, हमारे पास ये क्यूटेस्ट गुड गुड गुड, जबरदस्त, एक्सीलेंट, हम इसमें जो है गार्निशिंग कर लेंगे। बहुत अच्छे। कोरिएंडर। अब हमारी डिश रेडी है। ठीक है, ये डिश तो तैयार हो गई और अब हम जाएंगे स्मूदी की जानिब। स्मूदी लेकिन की उससे पहले मैं बात ज़रूर करूँगी अबाउट KFC के। KFC जो है जिस तरह से वो काम इस वक्त कर रहा है एग्जैक्टली फॉर एजुकेशन और लोगों के लिए जो फलाही सरगर्मियों में वो वक्फ रहता है। मैं आपको ये बताऊं कि KFC के पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 6500 से ज़्यादा तलबा के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की तश्कील में मदद कर रहा है। मुल्क भर में 11 से ज़्यादा स्कूलों की मामनत ताकि महरूम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को मियारी तालीम फराहम की जा सके। जी, और साथ ही जो है अब हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? स्मूदी है, ये स्मूदी है, ये हेल्दी स्मूदी है। ये हेल्दी स्मूदी है, ये इसमें हम जैसे लोगों के लिए। हम जो इसमें जो स्किन इसकी निकाल दी है हमने, और हम ये पूरा जो है चंक डालेंगे। वेरी गुड, दिस इज़ द ब्रिलियंट आइडिया। पता है, और इसके बाद हम इसको पील ऑफ करके ये बनाना 2 डाल देंगे ताकि ये एक यूनिक सी है। मैं कहती हूँ ये हेल्दी है। ये बताइए ये हेल्दी वाली चीज़ें तुमने इतनी सारी कहाँ से सीखी? ये ज़्यादातर लोगों को ये नहीं बाय पता। ओन बाय ओन। तुम खुद खाती हो या खुद जी सीखी? जी, मैं खाती हूँ। आजकल वैसे भी डाइट चल रही है मेरी, अच्छा, तो डाइट के बहुत लिए? ज़्यादा। ये डाइट की वजह से? जी जी हाँ, जी। ये ना डालो बस। बस ये तो मैं भाई हमारी जो प्यारी से अवाम जो है। अवाम है उनके लिए मैं अब डाल ये रही हूँ। आपको शुगर खिला वो रही मुझे है, खुद बोले- नहीं खाती है। मुझे बोले ये देखें। अच्छा देखिए, अभी हम इसको वो कहते हैं रिवाइंड करते हैं, रिवाइंड हुआ और इसमें सब है, शुगर नहीं डालनी। ठीक है ना? अब मुझे बड़े बड़े लोग बोलेंगे फिर उसके बाद, भाई कोई चीनी वाली तो स्मूदी बना ही नहीं रही भाई। हाँ, चल भाई, एक बनाती। मैं तो बनाते हुए कहती चीनी आप खुद डाल लीजिएगा। आप लोग चीनी में पैसे खर्च करें, हम नहीं करेंगे। चलें जी, अब इसमें हम पानी डालेंगे। ठीक है, इसमें बस पानी ऐड होगा और उसके बाद जो है ये स्मूदी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। एंड आई लव द आइडिया विदाउट शुगर, बिकॉज केले में ऑलरेडी शुगर होती है, तो इट्स ओके इफ़ यू डोंट ऐड ऑन शुगर। लेकिन बच्चों के लिए जो है ना वो बड़ा अच्छा रहता है कि आप उनको, सारी बात है थोड़ी बहुत शुगर की ज़रूरत, हाइपर एक्टिव होते हैं। लेकिन पता है मेरी फैमिली में ना बच्चों को भी शुगर नहीं देते, नेचुरल शुगर खिलाते हैं उनको, फ्रूट्स खिलाएंगे। अच्छा, हमें भी यही आदत थी बचपन से। बेसिकली हमारी अम्मी ने कभी हमें शुगर नहीं ये खिलाई। नेचुरल फूड कंज्यूम करना हाँ। ज़्यादा अच्छा है शुगर कंज्यूम करना। ये जो आर्टिफिशियल्स होती हैं, ये ऐसी होती हैं, बहुत नुकसानदेह होती है हमारे लिए। बिल्कुल, तुमने सही कहा। मैं बचपन में 4 चम्मच चीनी पीती थी चाय में, ठीक है, बच्चे बहुत छोटी थी, 3-4 साल की होंगे इस वक्त ना।
अम्मी ने एक दिन देखा, अम्मी ने कहा इतनी चीनी खतरनाक है, डेंजरस है, अम्मी ने कहा कि तुमने चाय नहीं पीनी। तो पता नहीं मेरी अम्मी ने चीनी कैसे छुड़वाई, मुझे याद नहीं, अम्मी ने शायद मुझे बिठा कर समझाया था कि अच्छी नहीं होती, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, डैडी को डायबिटीज़ हो गई, तुम्हें भी हो सकती है, बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। फिर हमारी बहनों ने समझाया, हमें ना समझाते बहुत थे बचपन में सब ना, हमारे कानों में दिमाग में ऐसे बैठ जाती थी ना बातें। तो उस वक्त के बाद से मुझे शुगर जो है ना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वही मैंने किया। फिर शुगर मेरे फादर तो भाई 4 चम्मच चीनी पीते थे, अब तो इंतकाल हो चुका है, तो वरना तो मम्मा ने उनकी 2 चम्मच करवा दी थी। अच्छा, और वो तो बहुत ही मीठी के शौकीन थे, बहुत ज़्यादा ही शौकीन है। अच्छा, मैं तो ब्लेसिंग अपने आप को समझती हूँ कि हमारी अम्मी ने कभी हमें शुगर खाने नहीं दी, तो हमें ना आदत थी फ्रूट्स खाने की। अब शुगर का इंटेक हमें चाहिए तो हम फ्रूट्स खाते थे फिर ना, तो फिर वो खाना कम होता था, तो उसमें भी जो है ना, तो दिस इज रियली गुड। एक और चीज़ हम बना देते हैं, स्मूदी, एप्पल बनाना स्मूदी। मैंने डाइट में मैंने कीटो डाइट में बहुत पिए हो। अच्छा, बहुत पिए, दैट इज वेरी गुड। बहुत पिए, और वो इतनी अच्छी होती है, इतनी मज़े की होती है, मैं कहती हूँ मतलब हेल्दी है और स्वीटनेस भी है, और एक तरह से आपको उसमें मैं सिर्फ वाटर यूज़ करती थी, मैं भी वाटर यूज़ करती हूँ, नो मिल्क, क्योंकि मिल्क में फैट भी होता है। अगर आप मिल्क यूज़ करें तो लो फैट यूज़ करें, लेकिन वो यहाँ नहीं मिलता बहुत कम मिलता है। नहीं मिलता है, लो फैट में यूज़ मिलता है, लेकिन बहुत कम, अच्छे ब्रांड का नहीं मिलता, और अगर आप चाहें तो मिल जाए बिल्कुल। नहीं, ये जो है ना, ये चीज़ बताऊँ, ये आपका मैं एक बता दूँ, एरिया टू एरिया रखते हैं। बिल्कुल, जी जी। कुछ एरियाज में कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आपने गुड डाइट का, तो वहाँ पर होता ही नहीं। मेरे एरिया में मिलती नहीं है। हाँ, ये बता, इसलिए मैं कह रही थी। अच्छा, अब ये चीज़ इस्लामाबाद में है, मैं इस्लामाबाद वहाँ पे शुरू में मैं 5 साल तक काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल हुआ मेरा इस्लामाबाद। लो फैट मिल्क, ब्रांड बैट, सावरडो ब्रेड, वो कहीं नहीं वाह। अब आके वहाँ पर जो है मुझे ऐसे लगता है हमने इतना ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया कि अब हम देखते हैं कुछ है, वहाँ पर भी कुछ इलाकों में नहीं होती, इसी वजह से कि उस एरिया के लोग पीना ही नहीं चाहते लो फैट चीज़ें, खाना ही नहीं चाहते हैं। सो तुम आदत डालो, वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस देना शुरू कर मैं वही पोस्टर बनाने लग जाती हूँ। बस ये होगा। चले जी, आप ये हमारी जो है स्मूदी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और यहाँ पर हम बताएं कि फोर्टाइल का जो हब है, दिस इज़ रियली गुड ड्यू टू द रीज़न कि ये बिल्कुल इक्वल आप जो है वो देगा फ्लेम आपके खाने को, आपके पॉट्स को, ताकि आपका खाना जो है जले नहीं, ख़राब नहीं हो। सच लाइक अमेजिंग, दिस इज़ ब्लेसिंग, क्योंकि हमें पता होता है कि जब हम खाना पका रहे होते हैं तो फ्लेम एकदम से ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए। और आजकल तो वैसे ही आपको पता है कि एक प्रॉब्लम ये है कि गैस नहीं होता हर जगह पर, तो वहाँ पे सिलेंडर यूज़ हो, जब सिलेंडर यूज़ होते हैं तो यू नीड प्रॉपर फ्लेम, सो दैट दिस रियली वर्क्स फोर्टाइल इस चीज़ के लिए। तो हाई क्वालिटी है, हाई स्टैंडर्ड है, सो उसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जी, स्मूदी भी तैयार है और बाइट्स भी तैयार हैं। यस, ओके जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, यकीनन आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी आपको, और हम जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक में मुलाकात करेंगे इफ्तार लाउंज में, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं, और अब हम आ गए हैं इफ्तार लाउंज में, जहाँ पर आज बात होगी नज़र बद के हवाले से। नज़र बद तो है, और इसकी वजह से कई उनके मामलात बड़े बिगड़ जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि उनके साथ हो क्या रहा है। कोई कहता है जादू है, कोई कहता है कुछ है, कोई मामलात होते हैं, कोई कहता है शायद मेरी किस्मत ही नहीं है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि ये नज़र बद है। तो नज़र बद क्या है, क्यों होती है, इस सवाल से बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं, मैं पहले उनका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अमारा शेख, जो एक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। और हमारे साथ मौजूद हैं योगी विजाहद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी रमज़ान मुबारक। बहुत बहुत मुबारक, आप सबको मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, जो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और माहिर समाजी उलूम भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
اچھا جی، ہم جو بات کر رہے ہیں نظر بد کے حوالے سے، میں یوگی وجاہت کی طرف آؤں گی اور میں چاہوں گی کہ آپ ایکسپلین کریں کہ نظر بد ہے کیا، اور جس طرح میں نے کہا کہ ہمیں معاملات کا پتہ نہیں چلتا، تو معاملات کا پتہ بھی کیسے چلنا چاہیے، لیکن پہلے نظر بد کے حوالے سے بتائیں۔ دیکھو، اس کو آسان لفظوں میں اگر میں کہوں تو میں یوں کہوں گا کہ انسان روح اور جسم کا مجموعہ، ٹھیک ہے، وہ دیکھتا ہے اپنی آنکھ سے، لیکن جو اصل میں دیکھتا ہے اس آنکھ کے تھرو وہ روح ہے۔ اور کسی بھی چیز کو دیکھنے کے دو زاویے ہوتے ہیں، مثبت انداز اور منفی انداز۔ اگر ہم مثبت انداز میں کسی چیز کو لیتے ہیں تو شاید ہم ڈسکوری کریں گے، اس میں سے کچھ چیزیں نکالیں گے، لیکن ایک منفی انداز بھی ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہہ لیجئے کہ جیسے چھری کے دو رخ ہوتے ہیں نا، ایک کاٹتا ہے اور ایک دوسرا نہیں کاٹتا، اسے کاٹنے کی کوشش بھی کریں تو نہیں کٹتا۔ یہی کچھ ہمارے نظر میں بھی ہے۔ ہم اس کو مائنڈ سائنسز میں اورا اور اس کی نگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی کو دیکھتے ہیں کہ آپ کس نقطۂ نظر سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں، اور اس میں جو آپ کی فیلنگ آتی ہے وہ اثر افیکٹ کرتی ہے۔ اب اگر میں کسی کو دیکھ رہا ہوں اس نظر سے کہ یار کیا پیارا بچہ ہے، کتنا اچھا بچہ ہے، ماشاءاللہ، جیسے ہی میں نے ماشاءاللہ کہا، اگر کوئی پیورٹی نہیں تھی، اس میں امپیورٹی تھی، وہ کلیئر ہو گئی۔ لیکن اگر میں کہہ رہا ہوں اوہ ہوئے اس کو تو پتہ نہیں اتنا پتہ نہیں کہاں سے بنا ہوا ہے، بچایا یوں ہے، تو یہ جو میری فیلنگ ہے نا، یہ اس نظر کے ساتھ جب جائیں گی تو اس کے اورا کے اوپر افیکٹ ڈالیں گے، اس کی تکلیف ہوگی۔ اور اس کی پہچان بہت آسان ہے، کئی پہچانیں ہیں۔ ہمیشہ میں ایک پہچان کہتا ہوں، اگر آپ کہیں بیٹھے ہیں اور آپ کو خواہ لگتا ہے کہ آپ کی پلکیں بھاری ہو رہی ہیں، آپ بیٹھے ہیں اور آپ کو لگتا ہے لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں کیا بھائی سو رہے ہو کیا، پلکیں بھاری ہونا شروع ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ نظر پہ اثر آیا ہوا ہے۔ تو منفی انرجی کا فلو کسی شخص میں کوئی اور کر دے تو ہم اس کو آسان لفظوں میں کہیں گے نظر لگی۔ نظر ہے، بالکل۔ میں سیم بات چاہوں گی کہ تھوڑی سی بات کو آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جو بات بھائی نے کی ہے خوبصورت بات ہے، ذرا سا اس کو میں دوسری نظر سے دیکھ رہا ہوں۔ اس کے کچھ ماہرین ایسے ہیں جو علم تصوف کے اندر اتھارٹی ہے، اور ان کی نظر ان احادیث پر اور قرآنی آیات پر ہے جن میں شیاطین کا بھی ذکر ہے، اور ان میں ان ارواح کا بھی ذکر ہے جو براہ راست انسانی آنکھوں سے بھی ہیں اور سیلانی کیفیات کے ساتھ بھی ہے۔ ان دونوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ قشیری، امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تقریباً کوئی 650 سال پرانے بزرگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نظر صرف ظاہر کا نام نہیں، نظر دل میں خیال لا کر کسی شخص کو سوچ کر اور اس کے حوالے سے کچھ ایسی بات کہنا کہ جہاں اس میں سے ایک تمازت پیدا ہو۔ تمازت کا مطلب ہے ایک حرکی قوت جس کو ڈائنمکس کہتے ہیں، وہ امپیکٹ کرتا ہے اس جگہ کو، بالکل ایسے ہی جیسے آپ آج اس وقت کوئی نمبر ڈائل کرتے ہیں ٹیلی فون پر، تو ورلڈ میں کہیں بھی وہ نمبر ہو اسی نمبر پر جائے گا جس نمبر پر آپ صحیح ڈائل کر رہے ہوں گے۔ تو تصوراتی اعتبار سے اس کو العین حق، جو عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے، کہ نظر کا ہونا حق ہے، ثابت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر، بخاری و مسلم اور ترمذی وغیرہ کے بہت ساری احادیث ہیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں، ان میں براہ راست افراد سے کہا کہ تم اپنے آپ کو اس کالے دھبے سے بچاؤ جو تم میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اس پر جو کتاب الروح کے مصنف صاحب ابن قیم الجوزی، ابن قیم الجوزی نے جو کتاب لکھی ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور آج کے نہیں، یہ بھی تقریباً کوئی 700-800 سال پرانے لوگ ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کالا دھبا جو آپ کے جسم میں آتا ہے، اصل میں وہ آپ کی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے ریز کی، جن کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ٹرانسفارم کرتا ہے ایک خاص اسپاٹ جو آپ کو نظر نہیں آتا۔ لیکن جو روحانی طاقتوں کے لوگ ہیں جب قرآنی آیات کو پڑھتے ہیں تو وہ اس کو اسکین کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے وجود کے کس حصے پر ہے۔ اور آج کی جو جدید کیفیات ہے، اور میری کتاب امریکہ سے شائع ہوئی، اس کتاب کا ہے ہیل یور سیلف، امریکہ سے 5 کتابیں الحمدللہ میری ہیلنگ پر ہیں۔ الحمدللہ۔ اس میں ایک اسٹیج پر میں نے جا کر یہ بتلایا کہ جو سائیکالوجسٹ لکھتا ہے یا نفسیات کا ماہر لکھتا ہے، وہ ایک جگہ پہ جا کر رک جاتا ہے۔ تصوراتی مباحث میں جو لوگ لکھتے ہیں وہ ایک جگہ پہ جا کر رک جاتے ہیں، لیکن جو تصوف کے، اپلائیڈ تصوف کے، میٹا فزکس کے لوگ ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جسم کے کس حصے میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، اسی لیے وہ اسی جگہ ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ پڑھنا، اس کی 2 کیفیات ہیں، ایک دم کے ذریعے
اور ایک رقیہ کے ذریعے جس کو آپ تعویذ کہتے ہیں. اب عربی اصطلاحات استعمال کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غور سے دیکھنے کے بعد اس کے دل پر ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد پڑھنا شروع کیا اس طریقے سے. کہا کہ اس کے پیٹ میں اثر ہے جس کی وجہ سے میں یہ قرآن کا دم کر رہا ہوں. اور وہ سورہ کیا تھی؟ وہ سورہ ناس تھی جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا. ایک اور لڑکا لایا گیا جو اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا اپنی ماں کے ساتھ. جب وہ بزرگ ہوئے صحابی تو پوچھا کہ آپ یہ بتلائیے، لوگوں نے پوچھا کہ یہ بتلائیے کہ کیا سبب ہے کہ یہ آپ کے جو بال ہیں یہ پورے کالے ہیں لیکن پورے سفید ہیں، لیکن یہ جو حصہ ہے یہاں کا، یہ حصہ آپ کے بالوں کا کالا ہے. کہا کہ جب میں بچہ تھا تو میری سر میں درد رہتا تھا اور تکلیف پیٹ میں رہتی تھی. میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے جایا گیا اپنی ماں کے ذریعے، تو حضور نے اس طریقے سے اپنی انگشت ہائے فیض، حضور کی جو انگلیاں ہیں، اس کے ذریعے میرے سر پر ایسے ہاتھ پھیرا یہاں تک کہ اس کی ٹھنڈک مجھے دل میں محسوس ہوئی. اور جہاں جہاں سے بالوں پر وہ ہاتھ گیا ہے وہ بال میرے کالے ہیں، بقیہ عمر کی وجہ سے یہ سفید ہو گئے. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کبھی مجھے سر کا درد نہیں ہوا اور پیٹ کا درد نہیں ہوا. تو پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ اس کا سبب یہ تھا کہ مجھ پر آنکھوں کے ذریعے اثر تھا. اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی کسی شے کو، ایک باغ جو برباد ہوا تھا، وہ میں نے آج تفسیر میں گفتگو میں یہ بات کی تھی کہ بڑا خوبصورت باغ تھا اور اس باغ میں پھل ہی پھل تھے. انہوں نے کہا کل صبح ہم توڑ لیں گے یہ پھل. ہمارا تو باپ بیوقوف تھا، ہمارا باپ تو خامخواہ تقسیم کرتا تھا، نیکیاں کرتا تھا، اس سے تو ہم پیسہ کما سکتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے لفظ انشاءاللہ اور ماشاءاللہ نہیں کہا اور پھلوں سے لدا ہوا وہ باغ. رات ہی رات میں ایسی آندھی چلی ہے اور اس میں آگ تھی لو کی کیفیت میں. اور علماء نے یہ لکھا، مفسرین نے، کہ وہ باغ اس طرح سے اجاڑ ہوا ہے جیسے کبھی وہ آباد ہی نہیں تھا، کیونکہ اس پر نظر آ گئی. اور انسان کی اپنی خود کی نظر بھی لگ جاتی ہے، اپنی بھی لگتی ہے. یہ جو آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، یا خود نمائی کے اندر یا وارفتگی میں اپنے آپ کو، اوہ آئی ایم لوکنگ ویری اسمارٹ، ریئلی آئی ایم بیوٹیفل. These words would ruin you, and believe me, I have seen so many cases in my life. The people, when they say like this, they lose their talent, sometimes they lose their mental health. اللہ اپنے رجت ہو جاتی ہے. آپ کا بھی رجت تو بڑی کلیئر ہے. اپنے آپ کا بھی خیال رکھنا ہے. اچھا، اس چیز کے اوپر ہم مزید بات کریں گے لیکن جائیں گے ایک بریک کی جانب. بریک کے پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، مرحبا رمضان میں ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہے. افطار لاؤنج میں ہمارے ساتھ مہمان اور بات ہو رہی نظر بد کے حوالے سے. ہمارا سے پوچھوں گی کیونکہ ہمارا میڈیا سے بھی ہیں، پیاری بھی ہیں. ایسا لگتا ہے کبھی کبھی سر میں درد شروع ہو گیا ہے، شولڈر میں درد ہو رہا ہے، یا کام معاملات نہیں بن پا رہے ہیں، ایسا کبھی فیل ہوتا ہے؟ بالکل بالکل. تو کیا فیل ہوتا ہے کہ نظر ہے، یا آپ جب کسی سے بات کرتی ہو تو آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جادو تو نہیں کیا ہوا کہیں کسی نے. تو یہ چیزیں بھی آپ کو بہت باتیں عام سے سننے کو ملتی. آپ کو خود کیا فیل ہوتا ہے؟ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ آج کے دور میں ڈفرینشیٹ کرنا بہت مشکل ہے. ہر چیز کو لوگ بہت بآسانی بول دیتے ہیں کہ یہ جادو ہے. اس چیز پر وہ بات ہی نہیں کر رہے ہوتے، نہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نظر بد جو ہے وہ بہت تاثیر رکھتی ہے. اس کی تاثیر اتنی زیادہ خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ ہم ریئلائز ہی نہیں کر پاتے. جیسے آج کل کے دور میں ہم لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں بہت بآسانی سے ہر چیز پوسٹ کر دیتے ہیں. ہم یہ کھانا کھا رہے ہیں، ہم نے یہ گاڑی لی، ہم نے فون کیا، سب سے پہلے ہمیں پوسٹ کرنا ہے. ان کا جو ہوتا ہے نیریٹو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم شیئر کریں، ہمارے دوست دیکھیں، احباب دیکھیں، ہم تو شیئر کر رہے ہیں. وہ ایک اچھے انٹینشن سے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو دیکھنے والے ہوتے ہیں، ہر کسی کا انٹینشن اتنا پیور نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو یہ نظر ہوتی ہے کہ ارے اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے. کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ارے واہ اس نے لے لیا، میں بھی یہ کروں گا. تو وہ چیز بھی نظر بد کے زمرے میں آ جاتی ہے، جس کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں. اچھا اس کو تو دیکھو نا، یہ رول ملتا رہتا ہے، یہ تو ہر جگہ پر چھائی ہوئی ہے بس. یہ ہر جگہ پر یہ ایکٹر جو ہے، یہ بس ہر کریکٹر یہی، اسی کو ہی کریکٹر مل رہا ہے. بالکل. وہ بھی آگے سے ختم ہو جاتا ہے، آگے سے جانا. پھر وہ اچھا اتنے لوگ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو ہم وجہات یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پھر بھی وہ لوگ اسٹیبل ہیں، صحیح ہیں، ان کے ساتھ کوئی معاملات ایسے نہیں ہوتے ہیں. کیا انسان کا اورا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بڑا
ویک ہوتا ہے جس کی وجہ سے نظر لگتی ہے؟ کیا اورا بھی اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بعض لوگوں کا اورا بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ ان کو نظر نہیں لگتی ہے، یا ہر ایک کو نظر لگ سکتی ہے؟ دیکھو جس طرح موسم کے پھل ہوتے ہیں نا، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہر پھل کو کیڑا لگتا ہو، کچھ کو لگتا ہے کچھ کو نہیں لگتا، کم کو لگتا ہے، زیادہ تو لیکن لگ سکتا ہے کسی کو بھی۔ نظر کیونکہ انرجی ہے، اور انرجی کی فارم، ہم خود انرجی ہیں، تو انرجی کو انرجی متاثر کرتی ہے۔ روح ایک انرجی ہے، نظر اس کی جو پاور ہے جس کا سر ذکر کر رہے تھے، یہ ایک طاقت ہے جو کریٹ ہوتی ہے ہمارے، ہم یوگی کے انداز میں کہتے ہیں چکرات سے۔ ہمارے 7 بڑے چکرے، 108 چکرے ہوتے ہیں لیکن 7 بڑے چکرے ہیں۔ جب ان کے اندر انرجی کا فلو ہوتا ہے جس کو ہم اسپائنل کارڈز کہتے ہیں، کنڈلنی شکتی کہتے ہیں، جب یہ ہوتی ہے تو ہماری، کیونکہ ہم 3 آنکھوں پہ بلیو کرتے ہیں یوگ میں، 2 یہ ہیں اور ایک ہماری تھرڈ آئی ہے۔ وہ جو تھرڈ آئی سے میں نے دیکھا ہے، کس نظر سے دیکھا ہے؟ تھرڈ آئی سے۔ دیکھیں یہ تو میرا ویژول آئی ہے، لیکن تھرڈ آئی سکس سینس بھی تو ہوتی ہے۔ سکس سینس ایک الگ چیز ہے، وہ نہیں ہے تھرڈ آئی الگ چیز، یہ دوسری ہے تھرڈ آئی۔ یہ بالکل الگ چیز ہے۔ اس تھرڈ آئی سے میں تصوراتی، جو جس کو آپ ابھی سر ذکر کر رہے تھے، اب ہوتا یہ ہے کہ نظر سب پہ لگتی ہے، کچھ لوگ بچتے کیوں ہیں؟ ہاں، دیکھو جس طرح کچھ پودوں کو ہم پہلے سے پروٹیکٹ کر لیتے ہیں، اگر ان کو پروٹیکٹ کرنا آتا ہے، تحفظ کرنا آتا ہے، حفاظت کرنا آتی ہے، اس کے لیے کلام پاک ہے، اس کے لیے کچھ ریچولس ہیں۔ میں سائنٹیفکلی بات کروں گا، سائنس کے تھرو کروں گا، جیسے نمک کے پانی سے نہانے کا ایک رواج ہونا چاہیے، کیسی بھی نظر ہو، اگر آپ نمک کے پانی سے 15 دن 20 دن کے بعد نہا لیتے ہیں، اور اس کا ایک پروسیجر ہے پورا، SOPs ہیں پورے، نہیں لگے گی۔ نمک میں کیا ایسی خاصیت ہے؟ نمک میں خاصیت ہی خاصیت ہے۔ نمک ایک ایسا ہے، نمک سے جادو ہوتا ہے، نمک سے جادو کا توڑ بھی ہوتا ہے۔ نمک پیوریفائی کرتا ہے، اور آج بھی جب کبھی ہمیں کسی چیز کو پیوریفائی کرنا ہوتا ہے، یعنی نمک پونچھا لگتا ہے نا گھروں میں، ہم کہتے ہیں جی تھوڑا سا نمک ڈال کے لگا دیں۔ آیوروید میں نمک چٹکی بھر لے کے دروازے پہ اس دائیں، یعنی بائیں سے دائیں کی طرف یوں کر کے پھینک دیا جاتا ہے صبح، تاکہ اوپر سے کوئی سول آ رہی ہو تو نہ آئے۔ نمک کے جو ہے لیمپ یا ڈیلے رکھ دیے جاتے ہیں، اس دونوں کو کراس کرتے ہوئے، یہ بہت پرانی چیزیں ہیں، اس کی سائنس بہت لمبی ہے تو اس میں نہیں جا رہا، بٹ یہ ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے کہا نا کچھ لوگوں کو کیوں نہیں لگتی، ہاں، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ اتفاق ہے، وہ الگ بات ہے کہ میں کسی اور حوالے سے اس کو اپنے استعمال کر رہا تھا۔ لونگ ہوتی ہے گھر میں، کتنی معمولی سی چیز ہے، لیکن تصوف میں روحانیت میں ہم کہیں گے، وہ تصوف والی نہیں، اسلامک ہے، پیراسائیکولوجیکل اور اسپریچول سائنسز میں لونگ ایک ایسی ٹول ہے، ایک ایسا جس پہ جنگیں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے سلطنتیں تباہ ہوئی ہیں، لونگ کی وجہ سے۔ کیونکہ آج کے دور میں آپ نے اس کو اسپائسیز میں لے لیا، ایک مسالہ بن گیا ہے، لیکن اسے مسالہ نہیں ہے، یہ ایک راستہ ہے یونیورس کا بہت اسٹرانگ، اور آج بھی جب اس کو جلایا جاتا ہے، جیسے آپ جلاتے ہیں تو پیوریفائی آف سول ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جانتے ہیں کہ بچنا کیسے ہے، لہٰذا سب سے پہلے باوضو ہونا، پاکیزگی، طہارت ایک پہلا ہمارا ڈیفینسو میکنزم ہے۔ دوسری یہ کہ اگر آپ کو پتہ ہو تو آپ کچھ اپائے کر سکتے ہیں، حل کر سکتے ہیں، جس طرح آپ نے لونگ رکھ لی، اس کا ایک اصول ہے لونگ کا گھر میں جلانا، یا ہم جو نمک کا اپنے کا استعمال، نمک کا استعمال ہو گیا۔ اللہ کا کلام تو خیر اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے دوسری۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، نظر جب لگتی ہے تو اس کا اس جسم کے ساتھ یہ کنیکشن نہیں ہے کہ وہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، نظر ہے، لیکن اگر وہ پاک ہے تو پروٹیکشن اچھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے یہاں جو جسم کو صفائی نہ کرنے کا کچھ رجحان ہے، اگر گندے بھی ہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی جگہوں پہ محفلیں ہیں جہاں پہ پسینے آ رہے ہیں، لائٹیں بند ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، اب جب وہاں سے نکلتے ہیں تو کیوں بوجھل ہوتے ہیں؟ اس لیے بوجھل ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہمارا جسم اس وقت طہارت میں نہیں تھا، یا وہ ایکٹیویٹی طہارت میں نہیں تھی، اور وہاں پہ نظر لگے گی۔ اچھا انسان، یہ گڈ ہیومن بیڈ ہیومن والی بات۔ تو کیا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اچھا انسان جو ہے وہ جب کسی کی تعریف کرتا ہے تو اس کی بھی کیا نظر لگ سکتی ہے، یا صرف یہ کوئی حاسدین ہی ہوتے ہیں جو نظر لگاتے ہیں؟ اور تھوڑا سا آپ اس کو جو ہے نا روحانی پہلو سے بتائیے گا کہ کیا دعا پڑھنی چاہیے جس سے نظر جو ہے وہ ختم ہو سکے۔ بھائی نے جو بات کی ہے ایک پہلو وہ ہے، اور مکاتب فکر ہے، اینڈ وی مسٹ رسپیکٹ اسکول آف تھاٹ۔
جو اسلامی نقطۂ نگاہ سے امام غزالی ہے، اسی طریقے سے شیخ عبدالقادر جیلانی ہے، خواجہ نقشبند ہیں، خواجہ سہرورد ہیں، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، سارے بزرگان دین ہیں نا، ان کی پوری زندگیاں اسی پر تو گزری ہیں نا. اور لوگ جو دنیا کے آئے اور مسلمان ہوئے، کوئی تکلیف میں آیا اور انہوں نے دعا کی، انہیں فائدہ ہوا تبھی تو مسلمان ہوئے نا. تو یہ اٹ واز اے کائنڈ آف اسکل اور ٹول ٹو کنورٹ سم ونس مینٹل اپروچ. یہ بنیادی بات ہے. اب آئیے اس طرف ذرا سا میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو نظر ہے، پہلی بنیادی پہچان نظر کی یہ ہے کہ جو آپ کھڑے ہوں اور آپ کھڑے ہو کر شیشے کے اندر 17 مرتبہ تاک سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور صرف شیشے کے اندر آپ غور سے دیکھیں. آپ کی جو پتلی ہے یہ طوطے کی طرح گھومنا شروع ہوگی، اس طرح باقاعدہ، اگر نظر ہے یا ویسے؟ اگر نظر ہے. اور اس آنکھ کی پتلی کو جب غور سے آپ دیکھیں گے نا تو آپ اپنی آنکھ کو غور سے دیکھنے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد اس شیشے کے اندر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جس شے کی نظر ہے، اگر وہ کتے کی نظر لگتی ہے، جانور کی نظر لگتی ہے، اپنی نظر لگتی ہے، اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ پڑھتے ہی آپ کا پورا سر اور آنکھیں بھاری ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ کیفیت ہے. اس وقت بہترین طریقہ یہ کہ کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، یا حروف مقطعات میں اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے تو جو بھی حروف مقطعات میں سے الف لام میم، نون نون نون، یہ سب حروف مقطعات ہیں. اس میں سے جو آپ کو یاد ہے آپ براہ راست اس شیشے پر جس میں آپ دیکھ رہے ہیں اس پر پھونک دیجیے. آپ تاک چاہے 3 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، 17 بار پڑھیں، 21 بار پڑھیں، کسی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں ہیلنگ رکھی ہے. اور جو بیماری جسم کے اندر ہے، میں ایک بات عرض کروں کہ میں امریکہ میں تھا تو میری ایک اسپیچ تھی، پبلک اسپیچ تھی، تقریباً کوئی 12-1300 لوگ تھے اس کے اندر، کافی بڑی اسپیچ تھی. اور میں نے خود بھی یہ کہا، میں نے کہا یار آج اسپیچ تمہاری اچھی ہوگی، اور دنیا ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں اس میں ہندو بھی تھے، عیسائی بھی تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے. میں بیٹھا ہوں کھانے کے لیے، جو مچھلی سامنے آئی ہے اس مچھلی میں کوئی کانٹا نہیں تھا. میں نے ایسا اٹھایا رکھا اور یہاں حلق کے اندر کانٹا ایسے کھڑا ہو گیا جا کر. میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں صبح 17 مرتبہ سورہ ناس پڑھے بغیر اپنے دروازے سے اور کاف عین صاد وغیرہ پڑھے ہوئے بغیر اس کے نہیں نکلتا، میں کبھی بھی نہیں نکلتا. میں یہ میرا ایک وظیفہ ہے. خیر وہ ہاتھ ڈال کے میں واش روم میں گیا، ریسٹ روم میں، اور نکالا اس کو، اور اسی وقت میں نے جا کر 2 رکعت نماز پڑھی. اور اس کے اندر پہلی رکعت کے اندر سورہ الحمد کے ساتھ سورہ مفلحون تک الف لام میم، اور دوسری میں سورہ ناس. آپ سمجھ لیں کہ آپ نے حصار کر لیا اپنے اوپر. اور یہ حصار جو ہوتا ہے، اس حصار کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو الٹا کیا اپنے اوپر تو سمجھیں کہ اگر آپ نے اس طرح گھما دیا ہے اور حصار، اور سورہ ناس پڑھی، سورہ فلق پڑھی، معوذتین پڑھی، تو آپ نے اپنے لیے موکلین کو حملہ کر لیا ہے. اور اگر آپ نے اس طریقے سے کر لیا تو حدیث کے اندر ہے کہ یہ جو جس میں تم حصار میں ہو یہ رب کی نگاہ اور رب کی پناہ میں آ جاتے ہو. شیاطین سے مجھے ایک دفعہ پھر سے اینٹی کلاک اگر آپ جا رہے ہیں، اینٹی کلاک جا رہے ہیں آپ، اور آپ نے قرآن کی آیت کو پڑھا ہے تو سمجھیں کہ آپ نے موکلین کو اپنے اوپر حملہ ور کر لیا ہے. اس کا فائدہ نہیں. ویری امپورٹنٹ. ہاں، اور اگر آپ نے کلاک وائز کیا کیا تو آپ سمجھیں کہ اپنے آپ کو سیو کر کے اس حصار کے اندر ہے. اب آپ جب بھی چلیں گے، جہاں بھی چلیں گے، آپ کے اوپر کسی قسم کا بھی کوئی، چاہے وہ جادو کا اثر ہو، چاہے وہ نظر کا اثر ہو، چاہے وہ جنات خبیث جس کو آپ کہتے ہیں شیاطین، اس کا اثر ہو، نہیں ہوتا. اور ایک بات عرض کرتا رہوں، یہ جو ہمارے یہاں بہت کینسر عام ہو گیا ہے نا، میں پوری ذمہ داری سے بات کہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے، کہ آپ اس کو سائنٹیفکلی کہیں مائنوٹلی آبزرو کر لیجئے کہ جو باڈی چینج، خاص طور پر ہیٹ جہاں پر اس سے اسپاٹ آتا ہے جسم کے اندر، اگر آپ کبھی دیکھیں تو یہ کینسر کا سب سے بڑا سبب نظر ہے. جس جگہ آپ غور سے کسی شخص کو دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کے دل کے اندر حسد کی کیفیت یا اس کے اندر تعجب کی یا تحیر کی کیفیت ہوگی، آپ یقین جانیں کہ آپ نے اس شخص کو برباد کیا. ہاں، وہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے اگر وہ اپنے اوپر پہلے سے دم کر کے بیٹھا ہوا ہے تو علماء تصوف یہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ قبرستان میں جا کر قبر کے اندر اتر کے بھی سو جائے تو اسے کچھ نہیں ہوگا.
सुभान अल्लाह। चले जाएंगे भी ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात हो रही है नज़र बद के हवाले से। नज़र बद जो है वो लगने से इंसान के मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और ये इसका पता भी लगाना ज़रूरी होता है कि किस तरह से, और अगर नहीं पता चल रहा तो फिर क्या करना चाहिए। जिस तरह योगी विजात पता नहीं चलता कि नज़र लगी हुई है, वो कहता है आई डोंट बिलीव ऑल दिस। एक शख्स का एक ये वाला होता है जुमला, और उसको पता ही नहीं चल रहा। और एक नॉर्मल इंसान जो है, सारी बात उसको क्या मालूम क्या हो रहा है उसके साथ, वो इन चीज़ों में नहीं वो नहीं समझता या नहीं पढ़ता। तो उस शख्स को क्या करना चाहिए कि अपने बारे में जाने कि नज़र बद उसको लगी हुई है। और जिस तरह आपने बताया था ना कि मामलात के क्या क्या मामलात होते हैं जिसकी वजह से पता चल जाता है। और ये भी बताइए कि क्या कलर्स से भी कुछ फ़र्क पड़ता है कि इंसान ने ये कलर पहना हुआ है। मैंने सुना है कुछ ऐसे कलर्स होते हैं पहने तो उसको नज़र ज़्यादा लगती है, कुछ ऐसे कलर्स होते हैं पहने जो नज़र कम लगती है, ऐसा भी होता है कुछ? क्या आपके सवाल में जो असल में उनसर है, पहलू है, उसका जवाब मैं इस तरह दूंगा बतौर डॉक्टर। एक मरीज़ को हम ये इख्तियार तो नहीं दे सकते कि वो अपना इलाज खुद करे। एक आदमी को नज़र लगी है, अगर उसको पता होता कि नज़र लगती है तो वो शायद लगती ही नहीं, पहले वो प्रोटेक्ट कर लेता। तो बेहतर है कि किसी ऐसे मौलिज के पास जाइए जो इस सिलसिले में काम करता हो। ये नहीं कि हर किसी से पूछ लिया या व्हाट्सअप देख के ही काम चला लिया, ऐसा नहीं। अगर मैंने नमक का बताया या मिर्चों का बताया तो आज सब नमक मिर्च लेके बैठ गए, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें रूहानी हैं, उनके लिए काम करने वाली भी रूहानी डॉक्टर के जो लोग हैं उन पे काम करना चाहिए। मैं इसको बड़ा साइंटिफिकली आपके सामने पेश करता हूँ कि मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे नशात जो हैं इस माह मुबारक में वो भी लोग देख रहे होंगे जो शायद साइंटिफिकली इसको सुनना चाहें। देखिए, हमारा जिस्म जो है वो मुख्तलिफ़ खलियात पे बना है, सेल्स पे बना है, और सेल्स के अंदर जो सेलुलर लेवल है वहाँ एक चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया असल में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये जो हमारी एनर्जी है जिसमें हम भागते दौड़ते हैं, करेंसी हमारी एनर्जी करेंसी, उसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ बॉडी। पावर हाउस और बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सबसे ज़्यादा मुतासर होता है आवाज़ पे और फ्रीक्वेंसी पे। अब मुझे किसी ने बद नज़री से मेरी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, सबसे ज़्यादा मुतासर मेरा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एनर्जी का लेवल ही ख़त्म हो जाएगा। तो पहली अलामतों में से जैसे ब्रदर ने भी बताई थी, थकन, चिड़चिड़ापन, आपके रोज़मर्रा के मामलात उस डगर पे नहीं रहेंगे जैसे कि चलने चाहिए। आपको खुद चिड़चिड़ापन हो रहा है, कोई आके आपको रोकेगा नहीं कि आप अपने मामलात को बिगाड़ दें, कोई चलता हुआ काम जो है उसको रोक दें, या कोई शीशा था उसको पत्थर लेके खुद मारें। लेकिन आपके अंदर विचार, वो ख्यालात पैदा होंगे जो रुकावटें पैदा कर रहे हैं, और अगर आपने उसको फॉलो करना शुरू किया, नज़र बहुत ख़राब है, तो ऐसा होगा। तो पहली बात तो ये कि पहले उस मौलिज के पास जाइए जो इस पर करते हैं, क्योंकि इसके तोड़ वो सही बताएंगे कि नज़र अच्छा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आम तौर पे हमें अपने घरों में कुछ चीज़ों का इदराक होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि उसको करना है। लेकिन जिस घर में बावाज़ बुलंद कुरान पाक पढ़ा गया है, उसकी रूहानी बरक़ात हैं, वो पूरे दिन रहेंगी। फिर पढ़ लीजिए, फिर रहेंगी। लेकिन जैसे जैसे रात आएगी, अब उसके असरात कम हो रहे हैं, क्योंकि रात में अपनी एक ट्रांसपोर्टेशन है जो रवां हो जाती है मगरिब के बाद से। हमारे यहाँ जो तहारत है उसका फुक़दान है, क्योंकि अब हमारे कमरों में टॉयलेट बने हुए हैं, वाशरूम। पहले ऐसा नहीं होता था, वो एक अलग चीज़ है। वास्तु इल्म जो है वो बताता है कि बैतुल ख़ला बिल्कुल घर के बाहर होगा, सहन के बाद। रहने वाली इमारत अलग है, दरमियान में सहन है, फिर बनेगा। ऐसा होता था, कोने पे होता था। अब वो हम ले आए कमरे में, जिसका दरवाज़ा खुले तो कभी वहीं बेड पड़ा होता है। तो ये जो बदबू है या ये जो तमाम तर चीज़ें, अगर बैक्टीरिया भी कहें तो वो भी होगा। तो खुदा के लिए अगर हमें बचना है इन चीज़ों से, तो लाइफ स्टाइल दोबारा रीसेट करना पड़ेगा। वही चप्पलें वगैरह भी वही वाली बाहर वाली घर पे ले आते हैं, हर जगह वही चप्पलें चल रही होती हैं। बड़ा अच्छा आपने बता दिया। मेरा मुख्तलिफ तालीमी दौर रहा है, उनमें से एक दौर ऐसा रहा कि मैं बदरी स्कूल में, हैदरी में बदरी स्कूल में पढ़ चुका हूँ। तो बोरी कम्युनिटी के साथ बड़ा लगाव है। मेरी अपनी आधा बोरी हूँ, मुझे बड़ा खुशी होती है कहते हुए, आधा बोरी हूँ आधा इस्माइली हूँ, खानी, तो दोनों खुश हो जाएंगे। मेरी कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे चप्पलें घर में नहीं ला सकते। क्यों?
کہ جب چپل پہ جو مٹی لگتی ہے، ایک تو بیکٹیریا تو ہے ہی، لیکن وہ باہر ہی رکھی جائے گی. گھر میں اگر آپ آئے ہیں تو گھر اتنا صاف ستھرا ہونا چاہیے. ابھی تو یہ ہے کہ ہم یہاں آئے ڈرائنگ روم کے اندر لوگ اسی پیر میں آ رہے ہوتے ہیں. ابھی اس مٹی کہاں سے لگی ہے، گندی ہے، پاک ہے، نجس ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی میں ہیں. نے دیکھا ہے ٹرکی میں اور جاپان میں، آئی تھنک وہاں پر زیادہ تر جو وہ لوگ نہیں استعمال کرتے، وہ لوگ اپنے ان کی گھر کی چپل اور ہوتی، ایون مہمان بھی آتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے نا ڈفرینٹ انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں چپل، ان کو وہ نہیں. دیکھو بیٹا، میں نے ابھی جو شروع میں بات کی تھی نا وہ یہی تھی کہ آپ کو ادراک ہونا چاہیے. صفائی، طہارت کا لفظ استعمال کیا ہے. طہارت کا مطلب صرف نہانا نہیں ہے. طہارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے اچھے کپڑے پہن لیے. اچھی گفتگو بھی طہارت میں ہی آئے گی، صاف پاکیزہ گفتگو. ہماری گفتگو میں اگر نجس پن آ جائے، گالی گلوچ آ جائے، بدتمیزی آ جائے تو وہ حصہ ٹوٹ جائے گا. ہمیں اس سے اورا پروٹیکشن کہتے ہیں. ہمارے جو 7 اورا ہیں ان کو ہم ایکٹیویٹ کرتے ہیں، اس کو بلاسٹ کرتے ہیں، اپنا اورا کریٹ کرتے ہیں، سائنٹیفکلی اورا کریٹ کرتے ہیں. بہت سمپل ہے. اگر میں کہہ دوں، اپنے آپ سے کہہ دوں، اے پروردگار، میں ایک تقریب میں جا رہا ہوں جہاں مجھے آپ کی پناہ کی، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان. ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں نا، دعا آپ تو فوری طور پہ پناہ مانگیں اور اپنے آپ کو کہیں اے پروردگار میں تیرے فضل و کرم کے حصار میں آنا چاہتا ہوں. وہ الگ بات ہے کہ اس کے اللہ پروٹیکشن دیتا ہے. بالکل پروٹیکشن دیتے ہیں. بچوں کو جب ہم بھیجتے ہیں، ہم کیونکہ مولائی ہیں، ہم امام ضامن کے تحت ضمانت میں بھیجتے ہیں امام کی. تو یہ ضروری ہے کہ جب کوئی گھر سے جا رہا ہو تو کچھ ہمارے ریچول ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے. جیسے ہمیں بڑوں سے اجازت لے کے اور بڑوں کی دعاؤں کے ساتھ باہر نکلنا چاہیے. بالکل بالکل. ہم نیچے دبا دیتے ہیں، امی میں جا رہا ہوں، امی اوپر سے کہتے ہیں اچھا جاؤ میں انڈا بنا رہی ہوں. لیکن میں دیکھا کئی ایسے میں نے فیملی ممبرز دیکھے جو مائیں بچوں کو دعائیں دے کر بھیجتی ہیں، اور فیملی ممبرز دادیاں، اور جس گھر میں کہتی ہوں بلیسنگ ہے وہ گھر، جس گھر میں آپ کے دادی ہوگی یا بزرگ ہوں گے آپ کے گھر کے بلیسنگ، کیونکہ وہ سب سے زیادہ دعائیں دیتی ہیں اور پروٹیکشن ہوتی ہے ان کی. سو یہ بڑی اچھی آپ نے بات کہی ہے. ہمارا آپ کی اب خود بھی جس طرح آپ یہ سوچتے ہو کہ مجھے بھی اپنی پروٹیکشن کہیں سے کرنی ہوتی ہے اور میں اپنی پروٹیکشن کروں اس طرح سے میں کہیں جا رہی ہوں تو. جی بالکل. سب سے پہلے تو جب میں گھر سے نکلتی ہوں تو ہمیشہ اپنی والدہ کے پاس ضرور جاتی ہوں، ان کی اجازت لیتی ہوں اور وہ سب سے پہلے مجھ پہ حصار کرتی ہیں اور اس کے بعد ہی میں نکلتی ہوں. چاہے میں شوٹ پہ جا رہی ہوں، چاہے میں سیلون جا رہی ہوں، کہیں کسی ریلیٹیو میں جا رہی ہوں، کہیں کسی کی عیادت کے لیے جا رہی ہوں، تو وہ ہمیشہ میرا حصار کرا کے نکلتی ہیں. کہ میرے بچے کو اللہ تعالیٰ حفظ و مان میں رکھے، تو یہ بڑا ایک ہو جاتا ہے، ایک بڑی پروٹیکشن. دعا میں کتنی طاقت ہے، اور جب والدین دعا دیں تو اس میں کتنی زیادہ طاقت ہو جاتی ہے. دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے اور اس رمضان کے مہینے میں ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی عبادات بالکل جاری رکھیں اور بہت زیادہ عبادات رکھیں، تاکہ ہمیں آگے والے ٹائم پر جب رمضان شریف ہم سے جدا ہوگا تو اس وقت بھی ہم جو ہے عبادات اپنی کمپلیٹ کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں گے اور ایسا انسان بنائیں گے کہ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوں. کیونکہ اکثر ہم جب دوسروں کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی نظر جو ہے نا وہ آ جاتی ہے. آپ کا پتہ نہیں آپ کی نیت ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن اندر سے انسان کے اندر جو ایک آ جاتی ہے نا چیز کہ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، یہ زیادہ خوبصورت ہے میں نہیں ہوں. ہر چیز اللہ کی پیاری ہے، ہر انسان خوبصورت ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی کام دیا ہے، کسی کو کوئی کام دیا ہے، اور اپنے اوپر انسان کو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو اتنا اچھا زبردست مجھے کام دے دے، مجھے تو اتنا بڑا بنا دے کہ میں اچھا ہیومن بن جاؤں، اچھا کام کروں، میں سرو کروں اپنے گھر والوں کو بھی، میں ملک کو بھی سرو کروں. اتنا آپ اچھا انسان بن جائیں. تو رادر دین اس کے پاس ہے میرے پاس کے بجائے اللہ سے دعا کر کے اپنے لیے آپ کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت دے جائیں گے. بریک کی جانب، بریک کے بعد پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے نظر بد کے حوالے سے. میں آؤں گی ڈاکٹر قادری کی طرف اور پوچھوں گی رنگوں کا سوال کہ کہتے ہیں کہ یہ رنگ پہنو گے تو نظر لگ جائے گی، یہ رنگ پہنو گے تو نظر نہیں لگے گی، یہ رنگ جو ہے یہ پروٹیکٹ کرے گا، تو ایسا کہ سچ ہے؟ دیکھیے میں ایک بہت سیدھی بات کہوں، کوئی رنگ یا کوئی شے پروٹیکٹ نہیں کرتی. میں بہت سیدھی بات کر رہا ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رنگ میں پروٹیکشن رکھی ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، صبغہ کا لفظ کہا ہے. صبغہ کہتے ہیں رنگ کو، اور کس کا رنگ؟ اللہ کا رنگ. اب وہ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ تو ہر رنگ سے پاک ہے، وہ ماورا ہے، وہ ہمارا ایک اس کی تو
صفات کاملہ یہ ہے کہ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض. تو کائنات کے سارے رنگ اس کے رنگ ہیں. اب اس کے بعد آ جائیے کہ یہ رنگ ہوتے کیا ہیں. رنگ اصل میں باہر نہیں ہوتے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں. جو مائنڈ سائنسز کے بھی لوگ ہیں, جو کنٹمپریری جو انالسٹ ہیں, وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ برین سگنلز کے اور آنکھوں کے کمبینیشن کا نام یہ ہے کہ وہ ایک امیج کریٹ کرتے ہیں. اس امیج کریشن کے نتیجے میں آپ خواب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور رنگوں کو بھی آپ پہچان کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے, یہ کلر بلائنڈ ہے. کلر بلائنڈ ایز سچ تو کوئی نابینا نہیں ہوتا نا, وہ اس کے پاس ریکگنیشن اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے اندر میچ نہیں کر رہا ہوتا. کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ بڑی ایک خوبصورت بات ہے کہ یہ بیلنسر کیا ہے. اب آئیے ذرا سا اس طرف چلیں کہ رنگوں سے فائدہ کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں پانی کو بوتل میں رکھ کر اور اس پر رنگین جو کاغذ ہے وہ لپیٹ دیجئے اور اس کو رکھ دیجئے اور اس سے علاج شروع کر دیتے ہیں اپنا. آپ کو پتہ ہے کہ لال رنگ یا بنفشی رنگ اگر آپ نے پانی میں رکھا اور اس کے لمٹ سے اوور ہوا تو جو جیسے بیٹری پھٹتی ہے نا, اس میں پانی ڈال کر اور آپ نے اوور چارج کر دیا, بیٹری پھٹ گئی. اس سے بھی زیادہ خطرناک یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پی لیتا ہے آدمی تو اس کے بعد اس کے اندر جو باڈی چینجز ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کو آپ کسی لیب میں جا کر ٹیسٹ نہیں کروا سکتے, کیونکہ اس میں کوئی رنگ نہیں ہوتا. اس پانی کی تاثیر آپ کے پورے خون کو متاثر کرتی ہے, جس سے بلڈ کینسر کا خطرہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ابھی جو بھائی نے بات کی تو میرے ذہن میں ایک بات اور آ رہی تھی. ہماری جو خاتون ہے, ہماری بہن ہے, انہوں نے بھی بات کی. وہ جس نظر کے ذریعے آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں علماء کرام, بزرگان دین. اچھا میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں اگر مجھے آپ اجازت دیں. جی جی. کہ ٹھگ اور پیسے کمانے والے لوگ جگہ جگہ بیٹھے ہوئے, خدا کے واسطے اپنے آپ کو, اپنی عزت کو اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو بچائیے ان لوگوں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا قرآن آپ کے لیے شفا ہے. شفاء للمومنین قرآن کہہ رہا ہے. تو جب قرآن شفا ہے مومنین کے لیے تو اس کا پڑھنے کا سلیقہ ہے. پہلے لوگ مسجد کے سامنے بچوں کو لے کے کھڑے ہوتے تھے, نمازی گزرتے تھے, دم کرتے تھے. وہ جو دم ہے نا, جس ہوا کو آپ دیکھ رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پھونک کے ذریعے جو ہیلنگ کرتے تھے, جس جگہ پر حضور کا, سبحان اللہ, حضور تو حضور تھے, اہل بیت اطہار, مولا کائنات سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو شفا لینی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اور اسے کچھ بھی نہیں معلوم تو وہ قرآن کو پیار سے دیکھ لے. وہ جو نگاہ قرآن پر ہوگی نا اس سے اس کو شفا ملے گی. حضرت علی کا قول ہے یہ ہیلنگ ہے. ایک ہوتا ہے ذکر سری اور ایک ہوتا ہے ذکر جہری. ذکر جہری کے اندر لوگ سرکل بناتے ہیں اور اس کے اندر جو شخص جانتا ہے ذکر کرانا, وہ ایک کنٹرول کنڈیشننگ کے اندر, سائنٹیفک زبان میں ایک انوائرمنٹ کے اندر بیٹھ کر اندھیرا ہوتا ہے اور اس میں اسماء حسنہ کا ورد ہوتا ہے, اللہ اللہ اللہ, اور وہ بھی چونکہ اس میں اعظم ہے تو اس کو ایک خاص لمٹ تک لے جا کر جتنی ہیٹ جنریٹ کرنی ہے لوگوں میں اتنی کرنی, کیونکہ اس سے آپ کی بیماری بھی جل رہی ہے, اس سے نظر بھی جل رہی ہے, اس سے جادو بھی جل رہا ہے, اس سے کوئی فزیکل اگر آپ کے کوئی پرابلم ہے وہ بھی دور ہو رہا ہے. اور اسی کو پڑھ کر جب آپ تیل پر دم کرتے ہیں اور اس کے بعد لگاتے ہیں تو آپ کے گھٹنوں کا, جسم کے اور جو بیماریاں وہ بھی ختم ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ذکر سری, تو وہ آپ قلبی اعتبار سے کرتے ہیں. آپ دوزانوں بیٹھ گئے, کعبہ شریف کی طرف منہ ہے اور پاکیزگی تو ظاہر ہے کہ نماز کا حصہ ہے اور دعا کا حصہ ہے. بہت سارے لوگ ناد علی پڑھتے ہیں تو ناد علی کے اندر بھی ایک ناد کا مطلب پکار, تو ناد علی مظہر الجائب تجد اور لکا فی النوائب. تو یہ جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہے. اب جو نہیں جانتے اس کے سامنے پورا قرآن پڑھ لیجئے, پورے دعائیں پڑھ لیجئے, یہ غلط وہ غلط. عام طور پر وہ لوگ جنہیں پتہ نہیں ہے روحانی دنیا کا, وہ ہر شے کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. نہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآنی آیات کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ جو مستجاب دعا ہے اور بزرگان دین کی پریکٹسز ہیں وہ حضرت علی سے روایات ہیں, اس کے اندر سلاسل اولیاء اللہ کے اندر, شجروں کے اندر وہ محفوظ ہیں. اور طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو کسی لالچی فرد کے پاس نہیں جانا ہے اور آپ کو اپنے عقیدے کو بھی یہ نہیں رکھنا ہے کہ غیر اللہ سے آپ اس طرح سے مدد مانگیں کہ ساری شرک آپ اور ساری چیزیں خرابیاں آپ اپنے اندر لے کے چلے جائیں اور کہیں کہ اللہ تو شفا دے. شفا دینے والا رب ہے, لیکن وسیلہ یہ ہے جس کے ذریعے آپ چل رہے ہوتے ہیں. بزرگان دین کا وسیلہ ہے اس کے اندر, اولیاء کرام کا طریقہ کار ہے, نماز ایک وسیلہ ہے, اور وہ قرآن نے کہا ہے نا کہ فابتغوا الوسیلہ,
وسیلہ تلاش کرو. تو یہ قرآن کی آیات اور اس کے طریقہ کار کے ذریعے اپنی زندگی کو آسان کرنا، یہ سب سے بڑا قرآن وسیلہ ہے رب کی طرف جانے کا. اور نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں، وضو ہم پراپر کرتے نہیں ہیں، روحانیت ہماری خالی ہوتی ہے، گفتگو میں ہم غازی ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، لیکن جب ہم عملی طور پر جاتے ہیں تو ہم جو مردہ ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہیں اٹھ کے نہ کھڑا ہو جائے. اتنا تو کمزور ہمارا عقیدہ ہے. تو رب پر پورا یقین رکھیے. اور فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، قرآن کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اب جب حلقے میں آپ نے ذکر کیا تو حضرت مولا کائنات کے صاحبزادے حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز میں حلقے کی صورت میں ذکر کرتے ہیں تو رب کی رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں اور آپ کے جسم کی ساری جتنی پریشانیاں وہ دھل کر بہہ جاتی ہیں. سبحان اللہ. جائیں گے بریک کی جانب، بریک کے بعد پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آج نظر بد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. میں وجاہت سے پوچھوں گی اسپیشلی کہ جب کہتے ہیں نا کہ نظر تو نظر ٹھیک ہے، ایک تو ہو گئی کہ بد نظر کسی نے کر دی. ایک شخص نہیں چاہتا کہ کسی کو بد نظر لگے، اس کے وہ چاہے کہ اس کی نظر اچھی ظاہر پہ تو تعریف بھی کر رہے ہیں اور اس کا جو ہے اکثر اوقات بھول جاتے ہیں ماشاءاللہ کہنا. تو اپنی نظر ہی اس کی اتنی اچھی ہو کہ وہ کسی کو نظر نہ لگ سکے، ایسا کیا کریں اس کے لیے؟ دیکھیے، اگر ہم یہ کہیں کہ کسی کی نظر اچھی ہو جائے تو بس اس کے لیے میں ایک رون ہاربرٹ کا ایک لفظ کہنا چاہوں گا، اس کی لائن کہنا چاہوں گا کہ اندھیرا از خود ہوتا نہیں ہے. جہاں روشنی نہ موجود ہو اس جگہ کو اندھیرا کہیں گے. اسی طرح جھوٹ کوئی چیز نہیں ہے. جہاں سچ موجود نہ ہو وہاں جو دوسری چیز ہوگی وہ کیا ہوگا؟ جھوٹ. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جہاں پازیٹیوٹی نہیں ہوتی وہ فقدان ہے پازیٹیوٹی کا. تو اگر ایک آدمی پازیٹیو ہے نا تو اس کی گفتگو بھی اچھی ہوگی، نظر بھی اچھی ہوگی، سب کچھ اچھی ہوگی. تو اچھا ہونا چاہیے، پہلی بات تو یہ. تو ہر چیز اچھی ہو جائے گی. اور بڑی سمپل سی بات ہے، کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو کبھی کبھی نیچے بھی دیکھنا ہے، اوپر بھی دیکھنا ہے. ایسا نہیں کہ ایک ہی طرف دیکھنا ہے. اوپر ہی دیکھتے رہے تو کچھ اور معاملہ ہو جائے گا، نیچے دیکھتے رہے تو مطمئن رہیں گے. لہٰذا ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود احتسابی میں ڈالیے اور دیکھیے کہ کیا دوسروں کو دیکھتے ہوئے آپ کے دل میں کون سے خیالات آتے ہیں. یہ جو مائنڈ ہے نا ہمارا، اس میں جو ایموشنز پیدا ہوتے ہیں اس کو آبزرو کرنا بڑا ضروری ہے. اگر مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے کسی کے اچھے کام کو دیکھ کے حسد آ رہی ہے، رشک پیدا ہو رہا ہے یا مجھ میں ایک انرجی آ رہی ہے، ان تینوں لیول کو اگر میں نہیں سمجھتا تو مجھے نہیں پتا کہ میں اس آدمی پہ کیا اثر ڈالوں گا. دیکھیں نا، اگر میں ایک تصویر بناؤں اور ہر کسی سے کہوں اس میں سے تھوڑا رنگ نکال لو، یہ بڑا پیارا ہے، اس میں ایک رنگ نکال لیا تو کیا وہ کینوس ہی رہ جائے گا آخر میں؟ ہم اپنے خیالات لوگوں میں بانٹتے رہتے ہیں اور پھر توقع کرتے ہیں کہ وہ توقع جو ہماری آئیڈیا ہے وہ صحیح رہے گا، اس میں سے لوگ نکالتے رہتے ہیں. یہی ہماری انرجی کے ساتھ ہوتا ہے. ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، جیسے کہ میری بیٹی نے ابھی بتایا کہ ہم اس کو ڈال دیتے ہیں، واٹس ایپ پہ ڈال دیتے ہیں. بھائی آپ نے ڈالا، آپ کے گھر والوں کو تو پسند آئے گا، آپ کے ماں باپ کو بھی پسند آئے گا، سب کچھ آئے گا. دوست احباب بھی کچھ اچھے ہی ہوتے ہیں، ان کو بھی آ جائے گا. ان لاز بھی اچھے ہوتے ہیں، ان کو بھی آ جائے گا. لیکن گارنٹی تو نہیں ہے کہ جو فیس بک پہ سب دیکھ رہے ہیں سبھی اچھے ہوں، ان میں سے کچھ وہ بھی ہوں گے. تو یہاں ایک جملہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے. میں بڑا سوچ سمجھ کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. اونچ نیچ ہو جائے تو پیش کی معافی چاہوں گا. حضرت آدم علیہ السلام، آدم اول سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کتنے نبی و پیغمبر آئے؟ آگے سب آئے، سب نے سدھارنے کی کوشش کی، سدھارا، جو ان کی ذمہ داریاں ادا کی. ان کے اگینسٹ میں جو نگیٹیوٹی ہے وہ کتنی آئی؟ ایک. ابلیس ہی ہے. نبیوں پیغمبروں کا قبیلہ ہے جو سدھار رہا ہے انسانیت کو، لیکن ایک ہے جو اپنا کام کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے گا، پازیٹیوٹی جتنی بھی پاورفل ہو، نگیٹیوٹی بہت پاورفل ہوتی ہے. تو اس لیے اس نیگیٹیوٹی کو اپنے سے دور رکھیں تو بہتر ہے. سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ اپنا فضل پیدا کر، میری سوچ کو ایسا کر دے جیسا تو چاہتا ہے. بالکل. اگر ہمیں وہ سوچ مل جائے، وہ نظر مل جائے تو نظر کامل ہے. پھر وہ جس پہ پڑتی ہے پھر اس کا کام ہو جاتا ہے، کام تمام نہیں ہوتا. تو ہمیں گفتگو میں اپنے گھروں میں بھی بچوں کو سمجھانے کے بیٹا جب کوئی چیز دیکھو تو سبحان اللہ الحمدللہ کے لفظ کہا کرو. بالکل. بس یہ لفظ ہم کہتے رہیں گے
تو نظر پھر نظر رہے گی ماشاء اور بہت پیاری اللہ نظر کیا رہے گی۔ بات ہے، اچھا ہے ماشاء اللہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہنا، اور سبحان اللہ بالکل 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 بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، تاکہ آپ اسے کہتے ہیں نا خود چاہ رہے ہو نا کہ آپ کی نظر نہ لگے، دس از امپورٹنٹ کہ آپ تعریف کے ساتھ ساتھ اللہ کی تعریف کرو، اللہ نے جو ہے اتنا خوبصورت چیزوں کو بنایا۔ آپ کیا کہوں گی؟ میں یہی کہنا چاہوں گی سب سے پہلے تو اس چیز پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے کہ نظر بد ہوتی ہے اور اس کی تاثیر بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے بڑے بزرگ اکثر گھر میں بولتے ہیں، میری دادی ہمیشہ مجھے بولا کرتی تھی کہ بیٹا نظر بد بہت بری چیز ہوتی ہے۔ وہ اس طرح اس کی مثال دیتی تھیں کہ نظر بد کی وہ تاثیر ہے کہ ایک انسان کو، زندہ انسان کو قبر تک پہنچانے میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچانے والا کام کر سکتی ہے، تو اس چیز سے بچ کے رہنا چاہیے۔ نہ صرف اپنے لیے، دوسرے کے لیے بھی آپ اسی طرح سوچو۔ اگر کچھ کسی کا اچھا لگ رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے لیے ماشاءاللہ لازمی بولو۔ بالکل اگر ہم اپنے ڈیلی روٹین میں اس طرح کی چیزوں کو کہیں، ماشاءاللہ بولتے ہیں، سبحان اللہ بولتے ہیں، یہ ایک بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں جو اتنا ہم کہنے میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا، نہ ویسٹ ہوگا ٹائم۔ آپ کسی کا بھی کچھ بھی دیکھو ماشاءاللہ لازماً اور بولو۔ اگر ایک شخص بھول بھی جاتا ہے، کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہو تو آپ کا دوست جو ہے وہ آپ کو یاد دلا دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل، بالکل۔ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو بریک مل جاتا ہے، پھر وہ وہاں پر نظر جو بد نظر لگنی ہوتی ہے وہ نہیں لگتی ہے۔ بالکل۔ اچھا میں ڈاکٹر صاحب سے بھی چاہوں گی کہ کوئی میسج ضرور آپ بھی دیں اور آپ بھی بتائیں کہ اسپیشلی اگر ہم نظر کے حوالے سے یہی بات پوچھتے ہیں کہ ایک تو نظر ایک شخص کی ہے، ایک نظر بہت سارے لوگوں کی ہے، جو بہت سارے لوگوں کی نظر ہوتی ہے، کیا وہ اتنی ہی ڈیمیجنگ ہے جو ایک کی ہے یا وہ زیادہ ڈیمیجنگ ہو جائے گی؟ نظر نظر ہے، اور اس کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ جو روایات ہیں ان روایات میں جن ایول پاورز کا یا منفی طاقتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے لیے کہا گیا کہ یہ وہ شیاطین ہیں جو پوشیدگی کے ساتھ تمہارے وجود میں جا کر تمہارے ذہن کو اور دوسروں کو متاثر کرتے ہیں۔ شیطان کی گفتگو کی تھی نا کہ وہ ایک ابلیس جس کا نام عزازیل ہے اصل، اور اس کے بعد وہ زمین پر آ گیا۔ اس نے آتے ہوئے جو طاقت حاصل کی ہے اور جو گفتگو کی ہے اللہ سے اس کی بارگاہ میں، وہ بھی سب کو معلوم ہے، قرآن کریم میں محفوظ ہے، احادیث میں محفوظ ہے۔ لیکن بڑی اہم بات ہے کہ اس میں یہ طاقت ہے، حدیث ہے، اس میں یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کے جسم میں کسی نہ کسی طرح سے پینیٹریٹ کرتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ آپ کے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے، متفق حدیث ہے یہ، اور پورے جسم میں جس جگہ چاہتا ہے اس جگہ وہ اپنے موجودگی کا اظہار کرتا ہے۔ پھر جو شخص بچنا چاہتا ہے، اب علماء نے جو لکھا اس پر، مفسرین نے، کہ اس کیفیت سے بچنا چاہتا ہے کیونکہ اسی سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اسی سے برے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ عام زبان میں انزائٹی، ڈپریشن یا بائی پولر ڈس آرڈر یا جو بھی آپ نام دے لیں، سائیکالوجی سے لے کر اور پیرا میڈیکل سائنسز کے لوگ جو بات کرتے ہیں یا میڈیکل سائنسز کی بات کرتے ہیں، یا کچھ اور جو کہتے ہیں کہ ماورائے مخلوق غیر مرئی طاقتیں، یہ جب اس طاقت کے ساتھ آپ کے جسم میں گردش کرتا ہے تو وہ آپ کے جسم کو، آپ کے ذہن کو کنٹرول کرنے کے بعد وہ آپ کی آنکھوں میں اور آپ کے دل پر رہتا ہے، اور اس کا دباؤ اتنا ہوتا ہے کہ وہ فرد ہمیشہ بے چین رہتا ہے جس کے اندر یہ ہوتا ہے، اور اسی کو عام زبان کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر مرئی طاقت کا وجود کو لے لینا یا اس پر قبضہ کر لینا۔ اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اب اس میں نظر وغیرہ سب آ جاتی ہیں۔ اسی کی نظر شیاطین کے جو شیطان تو ایک ہے، لیکن جتنے جو اجنہ ہیں، جو خبیث اجنہ، وہ مسلمان نہیں، مسلمان اجنہ تو مسجدوں میں ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کو دعا بھی دے رہے ہیں، لیکن یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھ پر مسلمان جن ہے۔ یاد رکھیے گا، مسلمان جن کبھی کسی عورت پر نہیں ہوتا، اگر وہ نر ہے، مرد ہے، وہ نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس پر کوئی خبیث شیطانی اثر ہے جو مسلمان جن بن کر اس سے جب کلمہ طیبہ آپ پڑھائیں گے وہ کبھی نہیں پڑھے گا، اس لیے نہیں پڑھے گا کہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہی وہ جل جائے گا وہاں۔ اب اس کا طریقہ ایک قرآن کریم کی ایک آیت ہے، سورہ ناس تو سب کو یاد ہے، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ میں آستگی سے بولتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو لکھ لیں اپنے پاس۔ فَسَا
यकफ़ीकाहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। इसको 21 मरतबा पढ़कर अपने बच्चों पर खुदा के वास्ते सुबह के वक्त में दम कर दीजिए जब वो सो रहे हो या स्कूल जा रहे हो, या अपने ऊपर दम कर दीजिए, अपनी बहन पर, बेटी पर, बीवी पर, घर पर, चारों तरफ ऐसे हिसार कर दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ना जादू का असर होगा, ना जिन का असर होगा, ना नज़र का असर होगा। ऐसे महफूज आप पाएंगे जैसे आपको एक नूरानी हल्के के अंदर लेकर, और वो सर्कल आपको वापस हिफाजत से आपके घर लाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, और हमारे मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे मेहमानों के साथ कुछ गिफ्ट चाहेंगे अंदाज़ गुलपोश और प्राइम पॉइंट की जानिब से। हर कतरा एक दास्तान गुलपोश, यादों की मोहब्बत खुशबू के साथ गुलपोश। और साथ ही हम बात करेंगे प्राइम पॉइंट के हवाले से। प्राइम पॉइंट फ़ैशन पर आपको मिलेंगे ख़वातीन, बच्चों और बड़ों की बेहतरीन वैरायटी, वो भी मुनासिब कीमत पर। और इसके साथ साथ हमारी दोस्त के लिए ये लाल किला की जानिब से मलका आलिया का डिस्काउंट कार्ड जो है ये जाएगा। लाल किला में आप जाएंगी और यू विल एंजॉय दिस फूड डिस्काउंट में, ठीक है, ये आपके लिए। इसके साथ ही नाजरीन आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।